ناول حصار محبت، تحریر نبیلہ عزیز۔ وہ کب سے بادلوں کے بھنور میں ڈوبتی ابھرتی گہرے نیلے آسمان کو گھیرتے سفید بادلوں کو دیکھ رہی تھی۔ رفتہ رفتہ بادلوں کے اوپر تلے پہاڑ سے بننے لگے تھے اور مغرب کی طرف ڈوبتے سورج کی لو دیتی سنہری کرنوں سے بادل اور بھی سفید اور اجلے اجلے دکھائی دے رہے تھے۔ ماحول میں عجیب سفید اور سنہرا پن بکھرا بکھرا سا محسوس ہونے لگا تھا۔ بہت سے پرندے ہواؤں سے شرارتیں کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ ہوا پودوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ فضا میں خوشبوؤں نے بسیرا کر لیا تھا۔ وہ سیڑھیوں پہ بیٹھی بہت دیر سے یہ مناظر دیکھ رہی تھی۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ پاس سے گزرتی نمرا نے رک کر پوچھا، لیکن اس کی طرف سے کوئی بھی جواب موصول نہ ہوا۔ کچھ دیر بعد نمرا واپس آئی تو اس کو ہنوز ایک ہی انداز میں بیٹھے دیکھ کر ٹھہر گئی اور پھر قریب آ بیٹھی۔ ببلی، کیا سوچ رہی ہو؟ نمرا نے پیار سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سوچ رہی ہوں کہ کاش لوگوں کے دل بھی ان سفید بادلوں کی طرح اجلے ہوتے، کوئی میل کوئی کثافت نہ ہوتی، دل آئینوں کی طرح صاف ہوتے۔ اس نے کہتے ہوئے حسرت بھری نظروں سے ان بادلوں کو دیکھا تھا۔ نمرا اس کی بات کی گہرائی کو فوراً ہی جان گئی تھی۔ ببلی، سب کچھ ہماری اپنی نظروں کا فریب ہوتا ہے، ورنہ سبھی اجلے نہیں ہوتے اور سبھی میلے نہیں ہوتے۔ ان بادلوں کو دیکھتے ہوئے تمہاری اپنی نظر میں اجلا پن ہے، جب ہی تمہیں یہ اچھے لگ رہے ہیں۔ اگر تمہاری نظر میلی ہوتی تو یہ لاکھ اجلے ہو جاتے، تمہیں کبھی بھی اجلے نہ لگتے، نمرا نے دلیل دی۔ نہیں، جو جیسا ہو وہ ویسا ہی نظر آتا ہے، وہ کبھی بدل نہیں سکتا، نہ نگاہ سے نہ ادا سے۔ ببلی اپنے کہے پہ قائم تھی۔ نمرا نے سر جھکا لیا۔ پھر چند سیکنڈ بعد اس نے سر اٹھا کر ببلی کو دیکھا، جو ابھی تک بادلوں کو ہی دیکھ رہی تھی، اور بادل اب ایک دوسرے کا تعاقب کرتے ہوئے بھاگتے جا رہے تھے اور یقیناً اب کہیں اور جا کر ٹھکانہ کرنا چاہ رہے تھے۔ ببلی، اپنوں کو بیگانہ سمجھنے لگو گی تو بالکل تنہا رہ جاؤ گی۔ اگر سب کو اپنا سمجھنے لگو گی تو تمہیں لگے گا کہ دنیا ہی تمہاری ہو گئی ہے۔ پلیز، میں نے بھی تو ایک اپنے کو ہی چاہا تھا۔ اپنوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا سلا دیا؟ سب نفرت کی تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ کیا غلط کیا تھا میں نے؟ صرف محبت ہی تو کی تھی۔ کیا محبت کرنا اتنا عظیم گناہ ہے کہ اپنے ہی ماں باپ منہ موڑ لیں اور اپنی اولاد کو سزا دیں؟ نمرا کی بات کاٹ کر وہ انتہائی دکھی اور گلوگیر لہجے میں دریافت کر رہی تھی۔ نمرا اس کی آنکھوں میں تیرتا پانی دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ پلیز ببلی، تم خواہ ہی مما پاپا کو غلط سمجھ رہی ہو۔ وہ تو صرف تمہاری بھلائی چاہتے تھے۔ میری بھلائی چاہتے تھے تو اس کو جانے کیوں دیا؟ اسے روکا کیوں نہیں؟ وہ تلخ ہو گئی تھی۔ نمرا نے فوراً صفائی پیش کی۔ مما پاپا نے روکا تھا، ماموں اور پھپھو نے بھی روکا تھا، وہ کسی کی بھی بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ببلی نے نمرا کو شکایتی نظروں سے دیکھا۔ آپ کیوں جھوٹ بول رہی ہیں؟ کیا میں کچھ بھی نہیں جانتی؟ وہ اس کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ دیکھو ببلی، پلیز آپی، کوئی بہانہ مت کریں۔ جو ہو چکا سو ہو چکا، لیکن اب میں چاہتی ہوں ہم سب آزاد ہو جائیں۔ میں اپنے دل پہ جبر کر لوں گی، باقی سب اپنی مرضی کر لیں، یہ رشتہ توڑ ڈالیں۔ وہ کہہ کے بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی۔ اسے ببلی کی بات پہ جھٹکا لگا تھا۔ وہ کافی دنوں سے رباب کو کچھ بدلی بدلی اور مرجھائی سی محسوس کر رہی تھی۔ شہاب رضوی اور احمد مرتضیٰ میں بہت گہری دوستی اور محبت کا رشتہ تھا۔ انہوں نے یہ رشتہ مضبوط کرنے کی خاطر اپنے بچوں کی نسبت طے کر دی تھی۔ شہاب رضوی کے صرف 2 بچے تھے، حسام رضوی اور عالیہ رضوی، اور شہاب رضوی نے اپنے بچوں کو اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کی اجازت دے رکھی تھی، لیکن انہوں نے سعادت مندی سے فیصلے کا حق اپنے ماں باپ کے سپرد کر دیا تھا۔ تب انہوں نے دونوں بچوں کی شادیاں احمد مرتضیٰ کے بیٹے اسرار مرتضیٰ اور بیٹی عائشہ مرتضیٰ سے کر دی۔ دونوں دوست وٹے سٹے کے رشتے پہ مطمئن تھے، ان کو اپنے بچوں پہ بھروسہ تھا۔ احمد مرتضیٰ کے چھوٹے دونوں بیٹے ابھی تک زیر تعلیم تھے،
اسرار مرتضیٰ اپنے والد کا بزنس سنبھال رہے تھے اور یہی حال حسام رضوی کا تھا۔ وہ بزنس میں الجھ چکے تھے اور اسی الجھن میں 5 سال گزر گئے۔ اسرار اور عالیہ 3 بچوں کے ماں باپ بن چکے تھے۔ حسام اور عائشہ ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے۔ عائشہ بیگم نے دن رات اس کمی پر رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ ان 5 سالوں میں انہوں نے اللہ کے حضور ڈھیروں دعائیں مانگی تھیں، بہت سے ڈاکٹر سے علاج کروایا اور سبھی سے یہی جواب ملا کہ جب اللہ کی مرضی ہو۔ احمد مرتضیٰ بھی بیٹی کے دکھ پہ بہت دکھی رہتے تھے اور شہاب رضوی اور جہاں آرا بیگم بھی اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرتی تھیں۔ 7 سال شادی کو گزرے تو عائشہ بیگم کی امیدیں دم توڑ گئیں، وہ ڈھہ گئیں۔ سب ان کا حوصلہ بڑھا رہے تھے مگر وہ امیدوں کے دیار سے دامن چھڑا آئی تھیں۔ شاید میری قسمت میں یہی لکھا تھا، شاید مجھے اسی طرح محروم رہنا تھا۔ میں اپنے ساتھ ساتھ حسام کو بھی۔ عائشہ کیسی پاگلوں جیسی بات کرتی ہو، جب وہ چاہے نظر کرم کر دے، اور یہ بچے بھی تو تمہارے ہی ہیں۔ عالیہ بیگم نے اپنے بچوں کی طرف اشارہ کیا۔ عائشہ ان کی بھابھی بھی تھیں اور نند بھی۔ پھوپھو آپ کیوں روتی ہیں؟ میں بنوں گا آپ کا بیٹا۔ 7 سالہ آویز نے آگے بڑھ کر عائشہ کے آنسو پوچھے تو عائشہ بیگم حیران رہ گئیں۔ اسرار مرتضیٰ کا بڑا بیٹا آویز اپنی پھوپھو کو تسلی دے رہا تھا، مان بخش رہا تھا۔ سب کے سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ البتہ اسرار مرتضیٰ کو اپنے بچے پہ فخر ہوا تھا۔ پھوپھو کیا آپ مجھے بیٹا نہیں بنائیں گی؟ اس نے ایک ٹکا دیکھتی عائشہ سے استفسار کیا تو عائشہ نے تڑپ کر اسے باہوں میں بھینچ لیا۔ کیوں نہیں بناؤں گی؟ تم ہی ہو میرے بیٹے، تم نے میرے دل پہ مرہم رکھ دیا ہے۔ مجھے اب کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں اللہ سے، صرف تیری زندگی کی دعا کرتی ہوں۔ وہ آویز کو گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ سب کی پلکیں نم ہو گئیں اور آویز اپنی پھوپھو کے پاس آ گیا۔ حسام رضوی بھی اس کے آنے سے بے پناہ خوش تھے۔ گھر میں چھایا سناٹا ٹوٹ گیا تھا اور اب آنسوؤں کی جگہ مسکراہٹ دکھائی دینے لگی تھی۔ آویز، آویز۔ جی مما، وہ ریلنگ کے قریب کھڑا پوچھ رہا تھا۔ نیچے آؤ ذرا، انہوں نے گھور کر کہا تو وہ ٹھٹک گیا۔ جی آ رہا ہوں، یہ شرٹ تبدیل کر لوں۔ وہ شرٹ کی طرف اشارہ کر کے پلٹ گیا۔ جی کہیے کیا حکم ہے؟ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے آستین کے بٹن بند کر رہا تھا۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ ڈرائنگ روم کے صوفے پہ ان کے برابر آ بیٹھا اور ان کو استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ تم ببلی کو سمجھاتے کیوں نہیں ہو؟ ان کا انداز سخت اور تیور خاصے جارحانہ تھے۔ وہ ٹھٹک گیا اور پھر فوراً سنبھل بھی گیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس کو خود چھوٹ دے رکھی ہے تم نے اور پوچھتے ہو کیا ہوا؟ آج مسز ہمدانی کے بیٹے کو مار کر آئی ہے اور اس کی سائیکل بھی توڑ کر آئی ہے۔ وہ ہمارے گھر آ کر 100 باتیں سنا رہی تھیں۔ عائشہ بیگم حد سے زیادہ غصے میں تھیں۔ تو اور کیا کرے، ابھی بچی ہی تو ہے، بچپن میں یہ سب تو چلتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب میں لوگوں کو مارتا تھا؟ اور اویز نے کہتے کہتے اپنی دھن میں عائشہ بیگم کو دیکھا تو ایک دم بریک لگ گئے۔ وہ سخت نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ اس نے سر کھجایا۔ وہ مما، آویز، انہوں نے سختی سے کہا اور اس کی جگہ صفائی دینے سے روکا۔ اوکے اوکے، میں اسے سمجھا دوں گا، بلکہ ابھی سمجھا دیتا ہوں۔ ببلی، ببلی باہر آؤ۔ وہ بلند آواز سے ببلی کو پکارنے لگا۔ تمہیں اچھی طرح جانتے ہو کہ مجھے خود بھی سمجھانا آتا ہے، آئندہ میں خود دیکھ لوں گی، وہ کہہ کے چلی گئیں جب تک ببلی وہاں آ چکی تھی۔ ادھر آئیے محترمہ، اس نے اپنے سامنے آنے کا اشارہ کیا۔ ببلی اس کے سامنے آ گئی۔ تم نے مسز ہمدانی کے بیٹے کو کیوں مارا؟ وہ حتی الامکان کوشش کرتے ہوئے اپنے لہجے کو سخت بنا رہا تھا۔ اس نے میری سائیکل روکی تھی۔ 11 سالہ ببلی دو ٹوک اور واضح انداز میں بات کر رہی تھی۔ اس نے تمہاری سائیکل کیوں روکی؟ اور سائیکل روکنے پہ کسی کو مارتے تو نہیں؟ آویز نے گھورا۔ وہ کہتا ہے مجھ سے دوستی کر لو اور جب ہم بڑے ہو جائیں گے تو پھر ہم شادی کر لیں گے۔ اگر مما پاپا نہیں مانے تو کورٹ میرج کر لیں گے۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے اس کو مارا اور پھر تب چھوڑا جب اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ ببلی تحمل سے اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا رہی تھی اور آویز حیران اسے دیکھتا رہ گیا۔ تم سچ کہہ رہی ہو ببلی؟ آپ کو پتہ ہے مجھے جھوٹ اچھا نہیں لگتا، وہ نیپے تلے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ پھر تو تم نے بالکل ٹھیک کیا، اب اس ذلیل کو میں دیکھ لوں گا۔ شاباش، تم یہ چاکلیٹ کھاؤ اور ہاں، اب اگر ایسی بات کرے تو ہاتھ پاؤں توڑ دینا بے غیرت کے۔ آویز نے چاکلیٹ نکال کر دی اور ببلی مسکرا اٹھی
اور ہاں مما کو مت بتانا ورنہ وہ میری کلاس لیں گی، اس نے ببلی کو اشارہ کیا۔ وہ سر ہلا کر چلی گئی۔ اوہ تو یہ کام آپ کی شہ پر ہو رہے ہیں؟ سمرا اور نمرا اچانک نمودار ہوئیں تو آویز سٹ پٹا گیا۔ آہستہ بولو مما سن لیں گے، اس نے روب سے کہا۔ بھائی کیوں اس کو بگاڑ رہے ہیں؟ مما کتنی پریشان ہوتی ہیں، آپ سمجھانے کی بجائے الٹا اس کی پیٹھ تھپک رہے ہیں۔ سمرا نے خفگی کا اظہار کیا۔ پگلی اس نے جو کچھ کیا بہت اچھا کیا، اس نے ایک لڑکے کی بدتمیزی پر اسے مار کر سبق چکھا دیا، تو کیا میں یہ کہوں کہ وہ برا کر کے آئی ہے؟ آج اگر میں اسے روکوں گا تو آئندہ بھی چاہے کوئی اسے تنگ کرتا رہے وہ اسے کچھ نہیں کہہ پائے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس کو یہ احساس دلاؤں کہ وہ برے کو سزا دے سکتی ہے، اپنا بچاؤ کر سکتی ہے، اسے پورا اختیار ہے، بلکہ ہر لڑکی کو ہونا چاہیے۔ جو بات سے نہ سمجھے اسے اپنے ہاتھ سے سمجھا دو، آویز نے ان کے سروں پہ چپت لگا کر کہا تھا۔ نمرا اور سمرا ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئی تھیں۔ آویز کے آنے کے 1 سال بعد ہی عائشہ بیگم کے آنگن میں سمرا آ گئی۔ وہ لوگ بہت خوش تھے جب انہوں نے امید سے تعلق توڑ لیے تھے۔ جب سسک سسک کر رونا چھوڑ دیا تو ان کی گود بھر گئی۔ سمرا بھی 1 سال کی ہوئی تھی کہ نمرا نے آ کر رونق میں اضافہ کر دیا تھا۔ عائشہ بیگم آویز کو بہت خوش بخت سمجھتی تھی، جس نے پہلے اپنے وجود سے اور پھر بہنوں کے وجود سے ان کے آنگن کا سناٹا دور کر دیا تھا۔ آویز کو بھی سمرا اور نمرا سے بہت محبت تھی، وہ بھی ان سے چھیڑ چھاڑ میں مصروف رہتا تھا۔ لیکن جب وہ 14 سال کا ہوا تو پھپھو نے رباب کو جنم دیا۔ آویز نے ہی اس کا نام رباب تجویز کیا، کوئی بھی اس نام کو رد نہ کر سکا، اور یوں رباب آہستہ آہستہ ببلی بن گئی۔ وہ ببلی سے بہت اٹیچ تھا، اس کی ذرا سی تکلیف پہ تڑپ اٹھتا تھا اور عائشہ بیگم سے زیادہ ببلی کی کیئر کرتا تھا۔ وہ ضدی اور ہٹ دھرم سی ببلی آویز کے لیے ایک دلچسپ کھلونا تھی۔ وہ اسے تنگ کر کے خوش ہوتی اور وہ اس کی معصوم ضدوں سے تنگ ہو کر خوش ہوتا تھا۔ اس کی ہر بات مان لیتا، اس کی ہر ضد پوری کر دیتا تھا، اور باقی سب اس کو روکتے رہ جاتے تھے۔ آویز تم اسے بگاڑ رہے ہو، عائشہ بیگم اکثر کہتی۔ اگر بگڑ گئی تو سنوار بھی میں ہی لوں گا، جو بگاڑنا جانتے ہیں ان کو سنوارنا بھی آتا ہے۔ وہ لاپرواہی سے دلیل دیتا تو وہ چپ ہو جاتی۔ رفتہ رفتہ ببلی کی ضدیں پروان چڑھ گئیں، وہ منہ زور اور منہ پھٹ ہو گئی تھی۔ اس پہ بھی آویز کو کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ سمجھتا تھا کہ سچ بیان کرنا چاہیے چاہے وہ کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو، اور ببلی آویز کے کہے پہ ہی عمل کرتی تھی کیونکہ وہ اس کے زیادہ قریب تھی۔ ہیلو ایوری بڈی، مبشر نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہوئے بلند آواز سے کہا۔ وہ سب چونک گئی۔ ہائے مبشر بھائی، ہاؤ آر یو؟ ببلی نے دور سے ہی خوش دلی سے کہتے ہوئے ہاتھ لہرایا۔ البتہ سمرا وہاں سے کھسک گئی۔ کیا ہو رہا تھا؟ اس نے نمرا کی مصروفیت کو دیکھا۔ وہ لکڑی کے گول فریم میں کپڑا لگائے موتی ٹانک رہی تھی۔ سمرا بھی شاید یہی کام کر رہی تھی، لیکن مبشر کی آمد پہ ادھورا چھوڑ کر چلی گئی۔ عنقریب ہونے والی شادیوں کے لیے اپنے پسندیدہ ڈریس بنا رہی ہیں، نمرا نے مسکرا کر وضاحت دی۔ یہ کیوں نہیں بناتی؟ اس نے ببلی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چپس کھاتے ہوئے ناگواری سے گردن ہلانے لگی۔ اتنی محنت مجھ سے نہیں ہوتی، مارکیٹ جاؤں گی اور ان سے زیادہ خوبصورت ڈریس لے کر آؤں گی۔ وہ اپنے شاہانہ انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔ مبشر مسکرا دیا۔ اتنی ہٹی کٹی ہو، تھوڑی سی محنت کر بھی لو تو کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والا، آخر اتنا کھاتی ہو۔ مبشر اسے چھیڑ رہا تھا۔ نمرا بھی مسکرانے لگی۔ میں ہٹی کٹی ہوں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ اپنی فکر کریں۔ وہ چوٹ کر رہی تھی۔ مبشر کہا لگا کر ہنسا۔ آپ کیا لیں گے؟ نمرا سب کچھ سمیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ تم بیٹھو اپنا کام کرو، میں خود جا کر کہہ دیتا ہوں، مبشر بہت آرام سے کہتا کچن کی سمت بڑھا۔ بات سنیں مبشر بھائی، ببلی نے پیچھے سے آواز دی۔ ہاں کہو۔ وہ ٹھہر گیا، کچن میں جانے کے لیے سخت بے قرار ہو رہا تھا۔ آویز بھائی آج گھر پہ ہی ہیں۔ کیا؟ ببلی کی اطلاع پہ مبشر سچ مچ بوکھلا گیا، اور پھر کچن میں جانے کا ارادہ ترک کر کے دوبارہ صوفے پہ آ بیٹھا اور نمرا سے مخاطب ہوا۔ پلیز ایک گلاس جوس منگوا دو۔ نمرا اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے اٹھی اور اندر سمرا کے پاس چلی گئی۔ ببلی نے دونوں ہاتھ جھاڑے، چپس کا پیکٹ ڈسٹ بن میں پھینکا اور اپنے جاگرز کس کے باہر جانے کو لپکی۔ کہاں جا رہی ہو ببلی؟ مبشر تنہائی کے خیال سے بول پڑا۔ میں ذرا نوشی کی طرف جا رہی ہوں، اور ہاں آویز بھائی گھر پہ نہیں ہے،
اس نے کہتے ہی باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ببلی! مبشر چیخ اٹھا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ مبشر ببلی کے چھوٹے ماموں اظہار مرتضیٰ کا بیٹا تھا اور چند ماہ پہلے ہی سمرہ اور مبشر کی انگیجمنٹ ہوئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور مبشر تو اکثر ہی موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ سمرہ سے کسی نہ کسی طرح بات ہو سکے، اور آج ببلی کی وجہ سے اس کی ملاقات کا چانس ختم ہو گیا تھا۔ وہ دونوں اندر کھڑی ہنسی سے بے حال ہو رہی تھیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں دانت نکالے جا رہے ہیں؟ مبشر کچن کی چوکھٹ میں آ کر تقریباً جل کر بولا تھا۔ آپ کی ذہانت اور عقل پر آپ کو داد دی جا رہی ہے۔ ایک بچی سے بے وقوف بن گئے آپ۔ کیا آپ نے گیراج میں اویس بھائی کی گاڑی دیکھی تھی؟ نمرا نے مذاق اڑایا تو مبشر کو بدحواسی کا اعتراف کرنا پڑا۔ کچھ بھی ہو، اس ببلی کی بچی کو چھوڑوں گا نہیں، بدلہ ضرور لوں گا، اس نے عزم سے کہا اور نمرا کھلکھلاتی ہوئی باہر نکل آئی۔ آپ کیوں بار بار آتے ہیں؟ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ آخر کچھ ہی عرصہ بعد شادی بھی ہے، اویس بھائی نے دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے؟ سمرا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ یار، ایک تو تم لوگوں نے اپنے بھائی کو ہوا بنا رکھا ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور سمرا جلدی پانی لے کر آؤ، بہت پیاس لگی ہے۔ عائشہ بیگم کی آواز پہ مبشر بھی سٹپٹا گیا تھا اور سمرا جگ لے کر ہوا ہو گئی۔ عائشہ بیگم ابھی مارکیٹ سے لوٹی تھیں۔ آج کل ان کے بازاروں کے چکر لگ رہے تھے اور بہن کا فرض ادا کرنے کی دھن میں آویز بھی دن رات ہر کام کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ آفس کے بعد عائشہ بیگم کو لے کر جولر کی شاپ پہ گیا ہوا تھا، جہاں آرا بیگم بھی ہمراہ تھیں۔ ارے مبشر بیٹا، تم کب آئے؟ عائشہ بیگم خوش دلی سے کہتے ہوئے کھڑی ہو گئیں۔ بیٹھیں پھپھو، میں ابھی آیا ہوں، کیا آپ بھی آ گئیں؟ اس نے حسرت سے کہتے ہوئے ڈرائنگ روم سے باہر نکلتی سمرہ کو دیکھا۔ ارے مبشر آیا ہے؟ اویس اندر داخل ہوا تو اس کو دیکھ کر بشاشت کا مظاہرہ کیا۔ جی میں آیا ہوں، وہ سر ہلا کر بولا۔ انداز دھیما تھا لیکن سمرہ کی ہنسی نہیں تھم رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم آج کالج نہیں گئی؟ اویس لنچ کرنے گھر پہنچا تو نمرا کو کچن میں کھڑے روٹیاں بناتے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس وقت عائشہ بیگم بناتی تھیں اور آج خلاف توقع نمرا کو دیکھ کر تشویش ہوئی۔ آپ کو کسی کی کیا خبر؟ کوئی مرے یا جیے آپ کو تو تب خبر ہوگی جب آپ کی رباب صاحبہ کو کچھ ہوگا، نمرا نے شکوہ کیا، اور یہ شکوہ تو اکثر ہی سمرہ اور نمرا دونوں کرتی تھی کہ اویس ان سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی ببلی سے کرتا ہے۔ تم دونوں پگلی ہو، میری نظر میں تم تینوں برابر ہو، بس اتنا فرق ہے کہ وہ چھوٹی ہے اور اس کی کیئر زیادہ کرنی پڑتی ہے، اور تم دونوں بڑی ہو، سمجھدار ہو، اس لیے مجھے فکر نہیں ہوتی۔ خیر چھوڑو اس بات کو، کیا ہوا تھا تمہیں؟ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ رات بخار ہو گیا تھا اور پھر صبح تک سر درد کرتا رہا، اس لیے کالج نہیں جا سکی۔ مما کہاں ہیں؟ اس نے اپنے مطلب کی بات پوچھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ سب سے پہلے مما کا پوچھتا تھا۔ بڑے ماموں کی طرف گئی ہیں، بھابھی کی طبیعت خراب تھی۔ نمرا نے اویس کے والد اسرار مرتضیٰ کا ذکر کیا۔ اویس سے چھوٹے سمیر کی بیوی امید سے تھی، اس لیے انہوں نے عائشہ بیگم کو بلایا تھا۔ اور وہ تمہیں یوں ہی بیمار چھوڑ کر چلی گئیں؟ ڈاکٹر کو بھی نہیں دکھایا؟ چلو چھوڑو یہ کام، میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ اویس کرسی گھسیٹ کر اٹھنے لگا جب نمرا نے فوراً روک دیا۔ نہیں نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، صبح چائے کے ساتھ میڈیسن بھی لی تھی، تبھی تو اس وقت آپ کو کام کرتی نظر آ رہی ہوں۔ آپ کھانا کھائیں، سب کچھ تیار ہے۔ اس نے کھانا ٹیبل پہ لگا دیا۔ سمرہ نہیں آئی؟ اویس نے نوالا توڑنے سے پہلے پوچھا۔ نہیں، اس نے آج پیپر کے بعد لائبریری بھی جانا تھا اور پرنسپل سے بھی ملنا تھا۔ اور دھماکے دار سرکار؟ اویس نے ببلی کا پوچھا۔ نمرا مسکرائی۔ کہیں دھماکے دار چیزوں کا ذکر نہیں کرتے، کسی وقت بھی دھماکہ ہو سکتا ہے۔ حسام رضوی بھی ہاتھ دھو کر اندر آ چکے تھے۔ اویس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کرسی پہ بیٹھے تو نمرا اور اویس دونوں ہی ہنس پڑے۔ ابھی وہ لوگ باتوں میں مصروف تھے کہ باہر دھماکے کی آواز سنائی دی۔ لیجیے، محترمہ آ گئی ہیں، نمرا نے اویس کو مطلع کیا۔ وہ بھی آواز سن چکا تھا۔ میرے کپڑے؟ اس نے ڈرائنگ روم سے ہی آواز دے کر کہا۔ باتھ روم میں لٹکا آئی ہوں، بدل لو، نمرا نے بھی وہیں بیٹھے بیٹھے جواب دیا۔ پہلے مجھے کھانا دو، بھوک لگی ہے۔ ببلی کو جب معلوم ہو گیا کہ کپڑے تیار ہیں تو اس کا موڈ بدل گیا۔ پہلے کپڑے تبدیل کر لو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ نہیں، مجھے پہلے کھانا کھانا ہے، پھر کپڑے تبدیل کروں گی، وہ کہتے ہوئے کچن میں آئی اور اویس کے ساتھ ساتھ حسام رضوی کو بھی دیکھ کر ٹھٹک گئی۔
جاؤ پہلے یونیفارم تبدیل کر کے آؤ۔ آویز نے سنجیدگی سے حکم دیا تو وہ شرافت سے پلٹ گئی۔ مما کہاں ہے؟ خلاف معمول ان کی جگہ نمرا کو دیکھ کر اس نے بھی پوچھا۔ بڑے ماموں کی طرف گئی ہیں، نمرا کہتے ہوئے اس کے لیے سالن نکالنے لگی۔ کیوں؟ اس نے یوں ہی سرسری لہجے میں پوچھ لیا۔ نادیہ بھابھی کی طبیعت خراب تھی۔ اتنے میں فون کی بیل ہونے لگی۔ السلام علیکم۔ آویز نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھایا۔ مبارک ہو بیٹا، تم چاچو بن گئے ہو۔ سمیر کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ عائشہ بیگم دوسری طرف چہک رہی تھی۔ خیر مبارک، آپ لوگ کون سے اسپتال میں ہیں؟ وہ ایڈریس لکھنے لگا اور پھر اس نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے حسام، رضوی اور ببلی کو بتایا۔ سمیر کے ہاں بیٹا ہوا ہے، اس نے مسکرا کر کہا، اور ببلی نے شور مچا دیا کہ اس نے ابھی ہسپتال جانا ہے۔ دیکھو ببلی، مما نے کہا ہے کہ جس نے بھی آنا ہو وہ شام کو آئے۔ ڈاکٹرز نے ملنے سے منع کیا ہے اور کافی رش بھی ہے۔ اس نے ببلی کو سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ پاؤں پٹک کے واویلا کر رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے بھی ہسپتال جانا ہے۔ وہ اپنی ضد پہ قائم تھی اور آویز اسے سمجھاتے سمجھاتے غصے میں آ گیا۔ شٹ اپ، آرام سے بیٹھو، کہا تو ہے شام کو چلیں گے۔ اس کی تیز آواز پہ ببلی تھم گئی اور پھر بھاگتی ہوئی منزل سے اوجھل ہو گئی۔ آویز خفگی سے دیکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ اسے آفس میں کام تھا۔ شام کو سمرا، نمرا، حسام، رضوی اور آویز مرتضیٰ جانے کے لیے تیار کھڑے تھے، لیکن ببلی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ببلی کہاں ہے؟ اسے بھی بلاؤ نا، حسام رضوی نے کہا تو سمرا نے آویز کو دیکھا۔ میں بلانے گئی تھی، وہ کہتی ہے اسے نہیں جانا، آپ چلے جائیں۔ ارے کیوں نہیں جانا؟ گھر پہ اکیلی کیسے رہے گی؟ آویز کو حیرت ہوئی۔ وہ دن کی بات بھول چکا تھا، اسی لیے اسے بلانے بھی چلا آیا۔ ببلی کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ضدیں باندھ لیتی ہو؟ نادیہ بھابی نے خود دوبارہ فون کیا تھا۔ میں تمہیں صبح بھی ہی لے جا سکتا تھا، لیکن ایک بزنس میٹنگ کا ٹائم طے ہو چکا تھا، اس لیے اگر لیٹ ہوتا تو سب کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑتی۔ اور تم؟ وہ خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کچھ جھنجھلایا ہوا تھا۔ آپ کو برا لگا؟ وہ معصومیت سے گویا ہوئی۔ آویز نرم پڑ گیا۔ نہیں یار، میں یہ نہیں کہتا کہ تم ضد نہ کرو۔ تم ضد کرو لیکن اس بات پہ کرو جس پہ باقی لوگوں کو اعتراض نہ ہو۔ اس بات پہ کرو جو آسانی سے پوری کر سکوں اور جو باقی سبھی مان جائے۔ آویز نے اس کو سمجھانے کی اور کوشش کی۔ لیکن جو بات سب مان جائیں پھر اس پہ تو ضد ہو ہی نہیں سکتی۔ ضد تو اسی بات پہ ہوتی ہے جس کو کوئی نہ مانے، جس کو کوئی بھی پورا نہ کرنا چاہے۔ ببلی کے جواب پہ آویز مرتضیٰ چند لمحے بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے ببلی سے اس قدر گہرائی کی امید ہرگز نہ تھی۔ لیکن یار صرف مجھ سے کرو نا، دیکھو اب تمہارے نہ جانے کی وجہ سے نادیہ بھابھی کو کتنا برا لگے گا۔ ببلی اس کی بات پر سوچنے لگی۔ ٹھیک ہے میں چلتی ہوں، وہ شرارت سے بولی۔ آویز نے شکر ادا کیا تھا۔ نادیہ اور بچے کو ڈسچارج کر کے گھر بھیج دیا گیا تھا اور جب وہ سب پہنچے تو رونق میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ کیا آویز اس دم چھلے کے بغیر نہیں آ سکتا تھا؟ ببلی کے سب سے چھوٹے ماموں نثار مرتضیٰ کی بیٹی رمشا نے ناگواری سے کہا تو سمیر سے چھوٹی سارہ نے حیرت سے اپنی چچا زاد کے چہرے پہ پھیلی ناگواری کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ سارہ کو اعتراض ہوا۔ میرا مطلب ہے کہ اس گھر میں پہلی بار خوشی آئی ہے اور آویز اس بچے کا بڑا چچا ہے، صبح سے نہیں آیا، بھائی کے بیٹے کا خیال نہیں کیا، اب وہ آئی ہے تو وہ بھی آیا ہے، یعنی وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ رمشا نہ جانے کیا جتانا چاہ رہی تھی۔ ہاں تو اور کیا، وہ ان کی چھوٹی بہن ہے، اس کی کیئر وہ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ ہم سے زیادہ ان کا حق ہے آویز بھائی پہ۔ چھوٹی بہن اور حق، رمشا کہہ کے وہاں سے ہٹ گئی اور سارا الجھنے لگی۔ اسے رمشا کی بات کافی بری لگی تھی۔ آویز نے بچے کو گود میں لے رکھا تھا، ینگ جنریشن کو کھلونا ہاتھ آ چکا تھا۔ اس کا نام کیا رکھا ہے؟ ببلی نے ذرا ٹھہر کر بھابھی سے پوچھا۔ تم رکھو، وہ اسے اجازت دے رہی تھی۔ انس، اس نے مسکرا کر کہا اور سب نے ہی سراہا۔ بہت اچھا نام ہے یہ، جہانارا بیگم کو بھی پسند آیا، جو 3 روز سے مرتضیٰ لاج میں ہی ٹکی ہوئی تھی۔ چلو دادی نے پسند کر لیا تو سب نے پسند کر لیا۔ آویز ہنس دیا۔ ببلی کو نام منتخب ہو جانے پہ خوشی ہو رہی تھی۔ اسرار مرتضیٰ کے 3 بیٹے آویز، سمیر اور ظہیر تھے اور 2 بیٹیاں سارہ اور امارہ تھیں۔ آویز مرتضیٰ لاج سے جا چکا تھا، اس لیے مرتضیٰ لاج میں بڑا بیٹا سمیر کو ہی سمجھا جاتا تھا، اسی لیے اس کی شادی بھی پہلے کر دی گئی تاکہ گھر میں بہو آ سکے۔
نادیہ سمیر کی اپنی پسند تھی اور بہت اچھی لڑکی تھی، کسی نے بھی شادی پہ اعتراض نہیں کیا تھا۔ ان سے چھوٹے اظہار مرتضیٰ کے 2 بیٹے مبشر اور مدثر اور 2 بیٹیاں رامین اور زریں تھیں۔ مبشر کی منگنی اپنی پھپھو کی بیٹی سمرا سے ہو چکی تھی اور سمرا کے پیپر ختم ہونے کے بعد شادی کا ارادہ تھا۔ سب سے چھوٹے نثار مرتضیٰ کا ایک بیٹا رامش اور 2 بیٹیاں رمشا اور ناجیہ تھیں۔ رامش اور زریں کی شادی بھی سمرا اور مبشر کے ساتھ ہونا طے تھی، البتہ رمشا اپنے سب سے بڑے کازن آویز مرتضیٰ پہ دل و جان سے فدا تھی۔ وہ آویز کا پل پل انتظار کرتی تھی، لیکن وہ مرتضیٰ لاج کبھی کبھار ہی چکر لگاتا تھا، جس پہ رمشا کو اعتراض ہوتا تھا اور غصہ بھی آتا تھا، لیکن جب بھی آتا ببلی اس کے ساتھ ضرور ہوتی۔ اسی وجہ سے رمشا کو ببلی کا ہمہ وقت آویز کے ساتھ چپکے رہنا گوارا نہیں تھا۔ اسے ببلی پہ آویز کا اس قدر پیار لٹانا برا لگنے لگا تھا۔ پہلے وہ یہ ناگواری دل میں دبائے رکھتی، مگر اب ڈھکے چھپے انداز میں اظہار بھی کرنے لگی تھی، لیکن اس کا یہ اظہار کسی کو بھی پسند نہیں تھا۔ وہ لوگ الٹا رمشا کو گھورنے لگتے تھے اور رمشا نے یہی طنز کے تیر اب ببلی کی سمت موڑ دیے تھے۔ ببلی ٹھٹکتی تو تھی مگر پھر اگنور کر جاتی، اسے رمشا کی باتوں کا مفہوم سمجھ نہیں آتا تھا۔ آویز میں صاف صاف پوچھ رہی ہوں، آخر تمہارے ارادے کیا ہیں؟ عائشہ بیگم نے سختی سے کہا تو آویز نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ سویٹ ماں، میرے ارادے آج بھی وہی ہیں جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیے تھے۔ میں اپنی بہنوں کے فرض سے فارغ ہوئے بنا اپنی شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جب میں ان تینوں کے فرض سے آزاد ہو گیا پھر خود آپ سے کہوں گا کہ مام میری شادی کر دیں۔ وہ آخر میں شرارت سے بولا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن بیٹا ببلی ابھی چھوٹی ہے اور اس کی شادی کی جلدی بھی نہیں، تم کیا اس کے فرض سے فارغ ہونے کے لیے انتظار کرو گے؟ ہاں کیوں نہیں، ببلی کے رخصت ہوتے ہی آپ میرے لیے لڑکی ڈھونڈ لیجئے گا۔ لیکن آویز میں چاہتی ہوں سمرا کو رخصت کر کے تمہاری دلہن لے آؤں، ایک وقت میں 2 ارمان پورے ہو جائیں گے۔ ارے نہیں مام، آپ کو ایک وقت میں ایک ہی ارمان پورا کرنا ہے، وہ بھی بھرپور طریقے سے۔ آپ آرام سے سمرا کی شادی پہ توجہ دیں، وقت کم ہے، اس نے عائشہ بیگم کو بہلایا۔ آویز، سمیر تم سے چھوٹا ہو کر باپ بھی بن چکا ہے اور تم… او مام، یہ بھی کوئی مقابلہ بازی ہے؟ آویز نے کہکہا لگاتے ہوئے ان کو باہوں میں گھیر لیا۔ آپ فکر نہ کریں، میں بہت جلد دادا بن کے دکھاؤں گا۔ اس کی شرارت پہ وہ خفگی سے دیکھتی ہوئی اٹھ گئیں اور آویز بہت دیر تک دل کھول کر ہنستا رہا۔ ہائے، ببلی نہ جانے کدھر سے آ کر آویز کے پاس صوفے پہ دھپ سے بیٹھ گئی۔ بہت خوش لگ رہے ہیں، وہ چپس کھاتے ہوئے دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ بس یار، مما کی باتوں پہ ہنس رہا ہوں، مائیں کتنی معصوم ہوتی ہیں۔ میرا تو خیال ہے مائیں چالاک ہوتی ہیں، ببلی آنکھیں مٹکا کے بولی۔ آویز کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ بدتمیز، سب کو اپنے جیسا سمجھتی ہو؟ یعنی کہ میں چالاک ہوں؟ وہ آویز کو گھورتی ہوئی اس پہ جھپٹ پڑی اور ڈرائنگ روم کی چوکھٹ میں کھڑی رمشا کا دل شعلوں میں گھر گیا۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ کیا آپ لوگ گھر میں ہر وقت یہی کچھ کرتے رہتے ہیں؟ وہ اندر آ گئی۔ ببلی اور آویز نے رک کر اسے دیکھا۔ رمشا تم کب آئی؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ تھوڑی دیر پہلے آئی ہوں۔ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ گھر کا چکر ہی نہیں لگاتے؟ کیا آپ کو اپنے مما پاپا کی یاد نہیں آتی؟ رمشا شاپنگ بیگ سائڈ پہ رکھ کے ان کے مقابل صوفہ پہ براجمان ہو گئی۔ بھائی میں اپنے گھر میں ہوں اور اپنے مما پاپا کے پاس ہوں، اس سے آگے میں کچھ نہیں جانتا، وہ نپے تلے لہجے میں بولا تو رمشا لب بھینچ گئی۔ ببلی لاپرواہی سے بیٹھی آویز کے موبائل کو چھیڑنے لگی اور سامنے بیٹھی رمشا کو اس کی حرکتیں بے حد بری لگ رہی تھیں۔ ہم شاپنگ کرنے کب چلیں گے؟ اس نے آویز کو شرٹ سے کھینچ کے متوجہ کیا۔ مائیوں سے 1 روز پہلے، وہ کہہ کے کھڑا ہو گیا اور والٹ اور موبائل لے کر جیب میں رکھنے لگا۔ آپ لوگ بیٹھے، میں سمرا اور نمرا کو دیکھتا ہوں۔ وہ وہاں سے نکل گیا۔ یہ کیا ہر وقت بچی بنی رہتی ہو؟ رمشا نے اسے گھورا۔ چپس کھانے سے بچی بن جاتے ہیں؟ وہ شرارت سے بولی۔ یہ تو میں کہہ رہی ہوں، چپس کھانے سے تم بچی نہیں بن سکتی۔ تم ایک جوان لڑکی ہو، تمہیں یوں لڑکوں کے ساتھ چپک کے بیٹھنا زیب نہیں دیتا، بلکہ تمہیں خود شرم آنی چاہیے۔ ہمارے ہاں لڑکوں کے ساتھ اس انداز کو پسند نہیں کیا جاتا، تو تم تو پھر بڑی ہو چکی ہو۔ رمشا کو اپنا غبار نکالنے کا موقع مل گیا تھا۔ لیکن وہ کوئی غیر تھوڑی ہیں، وہ تو میرے بھائی ہیں۔ اتنی معصوم مت بنو ببلی، بھائی صرف وہی ہوتا ہے جو آپ کا ماں جایا اور آپ کے باپ کا خون ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی بھائی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنا ہی اپنا کیوں نہ ہو۔ رمشا ایک ایک لفظ چبا کر ادا کر رہی تھی اور وہ حیرت اور بے یقینی سے رمشا کی صورت دیکھے جا رہی تھی۔
बचपन से ही समरा, निम्रा और बबली को इल्म हो गया था कि आवेज़ इसरार मामू का बेटा है और आलिया बेगम के हवाले से फुफ्फो का बेटा भी है। फिर भी उन बहनों में इस बात का कभी नोटिस नहीं लिया था। हमेशा उसे सगा भाई समझा था और आवेज़ ने कभी भी उनको यह एहसास नहीं होने दिया था कि वो उनका माँ या नहीं है। मगर रिमशा न जाने किस रंग में बात कर रही थी। बबली को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ज़हन में ज़रूर खटक रहा था। और अपना हुलिया देखा है तुमने कभी? अपने आप को आईने में देखो तो दुपट्टे की ज़रूरत महसूस होगी तुम्हें। रिमशा उस पे एक काटदान निगाह डालकर उठी और अपने शॉपिंग बैग उठाकर बाहर निकल गई। वो सिर्फ आवेज़ के लिए यहाँ आई थी। वो ही चला गया था तो अब रुकने का क्या फ़ायदा। बबली अपनी जगह उलझी सी बैठी थी, अपने हुलिये को देख रही थी। ढीला सा नेवी ब्लू ट्राउज़र और टी शर्ट पहने वो हमेशा की तरह कमसिन बच्ची ही लग रही थी, लेकिन रिमशा तो न जाने क्या क्या एहसास दिला गई थी। ज़री और समरा के पेपर ख़त्म होते ही शादियों के हंगामे जाग उठे। शादी की तैयारियां जो पहले सुस्त रफ्तारी से चल रही थी अब जोर पकड़ गईं। मुर्तज़ा लाज और रिजवी विला में रौनकें अरूज पे थीं। कोई इधर आ रहा था और कोई उधर जा रहा था। रिजवी विला में सिर्फ समरा की शादी थी, अलबत्ता मुर्तज़ा लाज में 2 शादियां थीं, इसलिए ज़्यादा रश भी वहाँ था। सबसे पहले समरा और मुबशिर की शादी तय पाई थी और दूसरे रोज़ ज़री और रामिश की शादी थी। आज मेहंदी की रस्म थी। आवेज़ भाई कैसी लग रही हूँ मैं? वो तैयार होकर निकली तो आवेज़ अपने कमरे से आ रहा था। बबली की आवाज़ पर थम गया। बहुत प्यारी। वो उसका गाल थपक कर नीचे उतर गया और फिर समरा के कमरे में मौजूद कज़न्स बबली को देखकर अश कर उठी थी। वो आज पहली बार इस तरह तैयार हुई थी, इसलिए वो सबसे मुनफरिद नज़र आ रही थी। बच्ची दुपट्टा ठीक से ओढ़ो। जहाँ आरा बेगम ने बबली को तनबीह की तो वो ठिठक गई। वो मेहंदी लेकर मुर्तज़ा लाज गए और काफ़ी देर तक रस्में करते रहे। गानों का मुकाबला हुआ, लड़के मिलकर भंगड़ा डालते रहे। फिर वो लोग मेहंदी की रस्म करने रज़वी विला आए। घर भर में हजूम और हंगामा जारी था। लड़कियां रात देर तक समरा के हाथों पैरों पे मेहंदी के नक्शो नगार बनाती रहीं और नींद के हाथों मजबूर बबली हर कमरे में अपने लिए जगह तलाश करती रह गई थी। और जब थक हार गई तो नींद से बंद होती आंखों से एक कमरा खाली देखकर सोफे पे गिर गई। उसे आगे पीछे का कोई होश नहीं था। रात भर अगले दिन की तैयारियों में मसरूफ़ रहने के बाद आवेज़ सुबह के करीब बेडरूम में दाखिल हुआ तो बबली को सोफे पे आड़ा तिरछा पड़े देखकर ठिठक गया। बबली, बबली उसने पुकारा, मगर वो गहरी नींद में थी। हाथ नीचे लटक रहा था। अवेज़ करीब आया और बबली का हाथ एहतियात से ऊपर करके नरमी से उसका गाल थपका और उस पर कंबल डालकर खुद शावर लेने की गर्ज से बाथरूम में चला गया। आवेज़, हसाम किधर है? बाहर से जहाँ आरा बेगम की आवाज़ सुनाई दी तब तक आवेज़ कमरे से बाहर निकल चुका था। वो ऊपर कपड़े चेंज करने गए हैं, आवेज़ कह के आगे बढ़ गया था। अभी फजर का वक़्त था। जहाँ आरा बेगम लड़कियों को नमाज के लिए उठाने लगी और फिर बबली को ना पाकर उनको तशवीश हुई। बबली कहाँ है? उन्होंने आयशा बेगम से दरियाफ्त किया। सो रही होगी कहीं, वो कह के नीचे आ गई। जहाँ आरा बेगम मुतमईन ना हुई थी। उन्होंने हर जगह देख लिया मगर वो ना मिली। वो दोबारा ऊपर आई तो बबली उनको हवेज के कमरे से निकलती हुई दिखाई दी। तुम कहाँ थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। सो रही थी, अभी उठी हूँ, उसने आंखें मसल कर कहा। उस पर अभी भी नींद गालिब थी। वो तो आवेज़ के साइड टेबल पे धरे क्लाक का अलार्म न जाने किसने सेट कर रखा था कि नमाज के वक्त बज उठा और अब बबली की आँख खुल गई। कहाँ सो रही थी? जहाँ आरा बेगम का माथा ठिनका, क्योंकि वो आवेज़ के कमरे के सामने खड़ी थी। बबली ने मुड़कर कमरे को देखा। शायद आवेज़ भाई के कमरे में सो गई थी। और आवेज़? वो काफ़ी सख्त और सर्द आवाज़ से पूछ रही थी। पता नहीं, वो तो शायद कमरे में ही नहीं आए। उसने जमाई को मुश्किल रोका और नींद से बोझल आंखों को खोलने की कोशिश की। वो अभी अभी कमरे से ही निकल कर गया है। तुम्हें खुद एहसास नहीं कि तुम अब बड़ी हो चुकी हो? तुम्हें एहतियात करनी चाहिए। ये क्या कि जहाँ दिल चाहा सो गई, वो भी किसी मर्द के कमरे में। जहाँ आरा बेगम को सख्त नागवार गुजरा और बबली ने हैरत से आंखें फैलाकर उनको देखा कि वो क्या कहना चाह रही हैं। और उन्होंने कड़ी निगाहों से उसे जांचा और बबली उनकी बातों और उनकी आंखों का मफहूम जानकर लर्ज उठी। उसे अपना सर चकराता हुआ लग रहा था। उसकी रंगत मुतगैर हो गई और फिर समरा की रुखसती तक वो सदगाए दिमागी से देखती रही। उसे अपने और आवेज़ के रिश्ते पे दादी की नागवारियत और रिमशा की मशकूक नापसंदीदा बातें एक दो राहे पे ले आई थी। और रही सही कसर चंद दिन बाद छोटी ममानी की बातों ने पूरी कर दी। बबली समरा के इसरार पे इतवार को मुर्तज़ा लाज आई थी
اور آویز ہی اسے آفس جانے سے پہلے چھوڑ کر گیا تھا۔ رامیش اور زرین سے ملنے ان کے پورشن کی طرف آئی تو بڑے کمرے کے آگے سے گزرتے ہوئے آویز کا نام سن کر ٹھٹک گئی۔ پتہ نہیں اس کی شادی کہاں کریں گی یہ عائشہ بیگم، چھوٹی ممانی کی بہن کا چہرہ کھلے دروازے سے نظر آ رہا تھا۔ مجھے تو بڑی چالاک لگتی ہے، یقیناً اسے ببلی یا پھر نمرا سے بیاہیں گی، اسی لیے تو اپنی بیٹی کی شادی کر دی، لیکن اس کی ابھی تک منگنی بھی نہیں کی۔ چھوٹی ممانی کا لہجہ سلگ رہا تھا۔ ببلی سن ہو گئی تھی۔ آویز بھائی کی شادی مجھ سے ممکن ہے؟ اس نے حیرت سے سوچا اور ذہن میں نہ جانے کون کون سے در واہ ہوتے چلے گئے تھے۔ یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میرا تو خیال ہے چھوٹی بیٹی سے ہی بیاہے گی، آخر میں اس شہزادی کے ناز نخرے بھی تو بہت اٹھائے جاتے ہیں۔ ببلی نے اپنے قدموں پہ کھڑا رہنے کے لیے دیوار کا سہارا لیا۔ لیکن راجدہ میں تو چاہتی تھی رمشا کی بات آویز سے طے ہو جاتی تو اچھا تھا، بہت ہونہار سپوت ہے وہ۔ چھوٹی ممانی نے اپنی بہن کو اپنی خواہش بتائی اور سیڑھیوں پہ آہٹ سن کر ببلی آگے بڑھ گئی تھی، لیکن واپسی پہ اس کے دل میں ایک انقلاب سا برپا تھا، ایک حشر اٹھ رہا تھا، ایک قیامت تھی۔ وہ رفتہ رفتہ اس مقام پہ پہنچ گئی جہاں کی نشاندہی وہ سب لوگ اپنی باتوں اور اپنے شکوک و شبہات سے کر رہی تھی۔ اسے ان لوگوں نے ایک عجیب سوچ دے ڈالی، ایک انوکھی راہ پہ دھکیل دیا تھا، اور اس راہ سے پلٹنا اب یقیناً مشکل بھی تھا اور ناممکن بھی۔ ببلی میں رونما ہونے والی تبدیلیاں ہر ایک کے لیے باعث حیرت تھیں۔ گھر کے تمام افراد اس کایا پلٹ پہ بے یقین تھے۔ ہر وقت کی بھاگ دوڑ، ہر وقت کا لڑنا جھگڑنا، بہنوں سے دنگا فساد سب ختم ہو گیا۔ نہ جانے وہ کن سوچوں اور کن مصروفیات میں گھری اپنے بیڈ روم میں بند رہتی۔ عائشہ بیگم تشویش میں مبتلا ہو گئیں اور آویز تو بری طرح جھنجھلا رہا تھا۔ سمرا جا چکی تھی، ببلی اپنی عادتوں سے منہ موڑ چکی تھی، اور بیچاری نمرا کالج کے چکروں اور گھر کے کاموں میں ماں کا ہاتھ بٹاتے ہوئے گھن چکر بن چکی تھی۔ آویز گھر میں داخل ہوتا تو اس خاموشی اور تنہائی سے بیزار ہونے لگتا۔ آج بھی وہ تنگ آ کر ببلی کے کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ یار کیا کر رہی ہو؟ آج کل کون سا دورہ پڑ گیا ہے، جب دیکھو کمرے میں گھسی رہتی ہو، وہ غصے سے کہہ رہا تھا۔ ببلی اس کو دیکھ کر سنبھل کے بیٹھ گئی۔ اس نے ببلی کو دیکھا، وہ گردن جھکائے بیٹھی تھی اور کچھ مضطرب لگ رہی تھی۔ ببلی پلیز اٹھو، نیچے چلتے ہیں یا پھر کہیں باہر چلتے ہیں۔ اس نے ببلی کا ہاتھ پکڑنا چاہا لیکن وہ خود ہی ایک دم کھڑی ہو گئی اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ لیکن وہ میرا ٹیسٹ ہے صبح اور مجھے تیاری کرنی ہے، اس نے آہستگی سے کہا۔ وہ نہ جانے کیوں آویز سے اس کی قربت سے گریز کرنے لگی تھی اور حتی الامکان اس سے دور رہنے کی کوشش کرتی تھی، اور اپنی اس کوشش میں وہ کبھی کبھار ناکام ہو جاتی تھی، کیونکہ آویز اس کو کہیں نہ کہیں سے گھسیٹ ہی لاتا تھا۔ آج بھی وہ ببلی اور نمرا کو زبردستی گھمانے لے گیا تھا۔ خلاف معمول نمرا باتوں میں آویز کا ساتھ دے رہی تھی اور وہ خاموش بیٹھی تھی۔ ببلی کیا بات ہے، کیوں اتنی چپ چپ رہنے لگی ہو؟ کوئی پرابلم ہے تو ہم سے شیئر کرو پلیز، میں بہت ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ آویز رات اس کے پاس آ بیٹھا تھا۔ پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں، وہ اپنے بیڈ سے اٹھ گئی۔ کیوں ببلی؟ میں پڑھنا چاہتی ہوں، آپ چلے جائیں، پھر کبھی بات کریں گے۔ وہ اس کے اپنے کمرے میں آنے پر اب حقیقتاً پریشان ہونے لگی تھی۔ آویز مرتضیٰ کو اب دور دور سے دیکھنا اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ اب اس کی آمد پہ نہیں، اس کی آہٹوں میں سرشار ہوتی تھی۔ وہ اب اس کے سامنے نہیں، اس کے تصور سے باتیں کرتی تھی۔ اسے آویز کا اپنے لیے پریشان ہونا اچھا لگتا تھا، مگر اس وقت اسے آویز کی یہ تشویش پریشان کر رہی تھی۔ ببلی تم ہم سے کچھ چھپا رہی ہو کیا؟ آویز نے اسے کندھوں سے پکڑ کے سامنے کیا تو وہ اپنی کیفیت کا راز افشا ہو جانے کے خیال سے گھبرا کر پلکیں جھکا گئی۔ میں کچھ نہیں چاہ رہی، بلیو می، اس نے یقین دلانا چاہا۔ آویز نہ مانا تو وہ لبک کر بیڈ روم سے نکل گئی اور وہ ہکا بکا کھڑا رہ گیا، اور پھر آویز نے عائشہ بیگم کو بھی یہ مسئلہ بتا دیا تھا۔ وہ بھی اسی نکتے پہ غور کر رہی تھی۔ میں آویز سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ اپنی فرینڈ سے فون پہ بات کرتی ببلی گرد و پیش سے بے خبر تھی، لیکن باہر سے گزرتی عائشہ بیگم پہ بم پھٹ گیا تھا۔ گھر کی چھت ان کے سر پہ آ رہی تھی۔ ببلی! وہ اس کے سر پہ آ کے دہاڑی اور ببلی کانپ گئی۔ ببلی یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ جی امی، مجھے آویز سے محبت۔ ان کے تھپڑ نے ببلی کو بات مکمل نہیں کرنے دی۔ بکواس بند کرو اپنی، وہ مار رہی تھی۔ ان کو اپنی سماعتیں سلگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مما میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے آویز سے محبت ہے، مجھے ان سے شادی کرنی ہے، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ ببلی روتے اور مار کھاتے ہوئے ایک ہی بات کہے جا رہی تھی، اور شور کی آواز سن کر اندر آنے والی جہاں آرا بیگم اور نمرا چکرا گئی تھی۔ میں تیری زبان کاٹ دوں گی۔
تیرا گلا دبا دوں گی تو نے ایسا دوبارہ کہا بھی تو۔ عائشہ بیگم نے زندگی میں پہلی بار اپنی اولاد پہ ہاتھ اٹھایا تھا اور اب اس ہاتھ کو روکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پاگل مت بنو عائشہ، حوصلے سے کام لو۔ جہاں آرا بیگم نے آگے بڑھ کے بہو کو روکا۔ چھوڑیں اماں، اس لڑکی نے میری تربیت کو بدنام کر دیا ہے، میں اسے آج ہی زندہ گاڑ دوں گی۔ انہوں نے ببلی کو بری طرح پیٹ ڈالا تھا، لیکن وہ یہ سب کر کے اسے اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹا سکی تھی۔ وہ اتنا تشدد سہنے کے بعد بھی اپنی بات پہ ڈٹی رہی۔ سائیں سائیں کرتا چابک اس کے جسم کے ساتھ ساتھ دل و دماغ پہ پڑا تو بلبلا کر رہ گیا۔ اس نے حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے جہاں آرا بیگم کو دیکھا اور پھر یقین اور بے یقینی کے درمیان ڈولنے لگا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ببلی اس رشتے کو کچھ اور نام دے دے گی۔ وہ اس کی محبتوں کے غلط معنی نکال لے گی۔ وہ اسے شرمندگی اور ندامت کے کنویں میں دھکیل دے گی اور وہ لوگوں میں تماشا بن کے رہ جائے گا۔ اس کا ضمیر اس کو کچوکے لگا رہا تھا۔ اس نے مضبوطی سے صوفے کو پکڑ لیا۔ دادی، آپ کو کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ وہ اپنی آخری امید کو ٹوٹنے سے بچانا چاہ رہا تھا۔ بیٹا، غلط فہمی مجھے نہیں، اسے ہو گئی ہے۔ وہ تمہارے لاڈ پیار کو زندگی بھر کے لیے صرف اپنا سمجھنے لگی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں رشتہ جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، فاصلہ ہی اچھا ہوتا ہے۔ میں تو اسے پہلے ہی ٹوکتی تھی، لیکن کیا فائدہ، یہ دن دیکھنا ہی تھا۔ او میرے خدایا! آویز نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ رفتہ رفتہ یہ خبر مرتضی لاج بھی پہنچ گئی۔ وہاں بھی سب افراد حیران رہ گئے تھے۔ عائشہ بیگم بخار میں پھنکنے لگیں۔ حسام رضوی الگ بیٹی کی حرکت پہ نادم تھے۔ نمرا بھی چپ چپ تھی، گھر میں بے سکونی اور سناٹے کا راج تھا۔ آویز بمشکل اپنے آپ کو عائشہ بیگم کا سامنا کرنے پہ آمادہ کر پایا تھا۔ مام، وہ ان کے قریب ہی بیڈ پہ آ بیٹھا اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔ کاش میں بے اولاد ہی رہتی، کاش تم ہی میرے بیٹے ہوتے اور کوئی بھی میری اولاد نہ ہوتی، کاش میں نے اولاد کے لیے اتنی دعائیں نہ مانگی ہوتی۔ وہ آویز کا سر آغوش میں لیے رو پڑیں اور اس کا سر چومنے لگیں۔ مام پلیز میری خاطر چپ ہو جائیں، غلطی شاید اس کی نہیں میری اپنی تھی۔ میں کیوں اس کی ضدیں پوری کرتا رہا، کیوں نمرا اور سمرا کی اس سے زیادہ اس کی کیئر کرتا رہا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ہمارا تو پھر رشتہ ہی۔ آویز کا لہجہ بھاری ہونے لگا تو اٹھ کر باہر نکل آیا۔ آویز بھائی کھانا کھا لیں، نمرا نے کہا، مگر آویز سر جھٹک کر جواب دیے بنا پاس سے گزر گیا۔ ببلی کی حرکت نے آویز کی نظر میں سب رشتوں کو نامعتبر کر دیا تھا۔ وہ ہر رشتے سے بدظن ہو گیا تھا، اسے اب کسی پہ اعتبار نہیں رہا تھا۔ نفرت کی انتہا پہ پہنچتے ہوئے آویز مرتضیٰ نے نکاح نامے پہ سائن کیے تھے اور پھر 10 منٹ بعد وہاں سے آندھی طوفان کی طرح اٹھ کر گاڑی لے کر نکل گیا تھا، اور ببلی آویز مرتضیٰ کو پا لینے کی سرشاری میں جیسے ہی دنیا ہی بھول بیٹھی تھی۔ اس نے بہت طمانیت سے پلکوں کو موند کر آویز مرتضیٰ کی شبیہ کو دل کے ہر منظر پہ سجا لیا تھا۔ اس نکاح، اس رشتے اور اس فیصلے پہ جہاں آرا بیگم اور اسرار مرتضیٰ اور عالیہ بیگم رضامند ہوئی تھیں، ورنہ حسام رضوی اور عائشہ بیگم اور باقی کچھ لوگ اس فیصلے پہ معترض تھے۔ لیکن اسرار مرتضیٰ اسپتال میں ببلی کی حالت دیکھ کر موم ہو گئے تھے۔ چند روز پہلے باری باری سب نے ببلی کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی، لیکن وہ نہ مانی اور تنگ آ کر آویز نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ اس کو دیکھنے سے اعتراض کر رہا تھا، اس لیے نظر جھکا رکھی تھی۔ ببلی، تم مجھے ندامت کی اتنی گہری دلدل میں دھکیل دو گی، مجھے ہرگز امید نہ تھی۔ میں یہ ہمیشہ تمہیں سمرا اور نمرا کی طرح چھوٹی، پلیز میں آپ کی بہن نہیں ہوں۔ بھائی وہی ہوتے ہیں جو ماں جائے ہوتے ہیں اور جن سے باپ کے خون کا رشتہ ہو۔ آپ میرے کزن ہیں، میری پھپھو اور میرے ماموں کے بیٹے ہیں۔ میرا اور آپ کا نکاح جائز ہے۔ آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور میں آپ سے محبت کرتی ہوں، دیٹس اٹ۔ اس نے کندھے اچکائے اور اس کی زبان درازی اور دیدہ دلیری دیکھ کر آویز اپنے ہاتھ پر قابو نہ رکھ سکا۔ ببلی چکرا کر دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، دیٹس اٹ، وہ گررایا۔ آویز کا دل چاہ رہا تھا وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے یا اس کی دھجی دھجی بکھیر ڈالے۔ آپ مجھ سے نفرت کر ہی نہیں سکتے۔ وہ منہ سے نکل آنے والے خون کو ہاتھ سے روک رہی تھی۔ ہاں، وہ آویز جس کو تم آویز بھائی کہتی تھی وہ تم سے نفرت نہیں کر سکتا تھا، مگر اب تم نے خود مجھے آویز مرتضیٰ بنا دیا ہے، اور آویز مرتضیٰ کے دل میں اس وقت جتنی رباب رضوی کے لیے نفرت ہے، اتنی کسی کے لیے بھی نہیں ہوگی۔ مجھے آپ کی یہ محبت بھری نفرت بھی قبول ہے۔ آویز کے کاٹدار انداز پہ وہ نرمی سے مسکرائی تو آویز بولا، جو کچھ تم چاہتی ہو تم مر بھی جاؤ تو بھی وہ نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ وہ گرایا اور ببلی پھر مسکرا اٹھی۔
اسے زندگی میں پہلی بار آویز کا یہ سلگتا بھڑکتا روپ دلکش لگ رہا تھا۔ وہ پہلی بار اس کا یہ انداز دیکھ رہی تھی۔ تو پھر مر جاؤں؟ انتہائی معصومیت سے پوچھا تھا اس نے۔ کاش تم سچ مچ مر جاؤ۔ وہ اس کو دھکیل کر کمرے سے نکل گیا تھا اور ببلی نے اسی رات عائشہ بیگم کی گفتگو بھی سن لی۔ میں کل ہی نثار بھائی کے گھر جا کر آویز کا رشتہ طے کر رہی ہوں، یا پھر آویز کی پسند پوچھ کر اس کی شادی کر دیتی ہوں۔ اور ببلی کانپ کے رہ گئی۔ اسے اپنی ماں سے ایسی امید ہرگز نہ تھی۔ اور پھر وہ زہریلی گولیاں نگل بیٹھی اور اتفاقاً نمرا کو پتہ چل گیا تھا۔ اس نے شور مچا دیا۔ بہت مشکل سے دروازہ توڑ کر اسے نکالا گیا اور پھر اسپتال لے گئے۔ 2 دن وہ زندگی اور موت کے ہاتھوں کھلونا بنی رہی۔ آویز خود پتھرا چکا تھا۔ عائشہ بیگم اور حسام رضوی جیسے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے تھے، لیکن اسرار مرتضیٰ اس اسپتال میں بھانجی کو دیکھ کر آخری فیصلے پہ پہنچ گئے۔ بیوی اور اپنی ساس جہاں آرا بیگم سے مشورہ کیا، سمرا سے پوچھا، سبھی ان کے فیصلے پہ متفق تھے، اور پھر نہ جانے کیسے انہوں نے آویز، عائشہ بیگم اور حسام رضوی کو رضامند کیا تھا، اور رباب کے اسپتال سے ڈسچارج ہوتے ہی گھر آ کر انہوں نے آج ان کے نکاح کی رسم ادا کر دی تھی۔ نثار ماموں کی فیملی میں سے کوئی بھی خوش نہیں تھا، البتہ اسرار مرتضیٰ اور اظہار مرتضیٰ کی فیملیز میں یہ خوشی محسوس کی جا سکتی تھی۔ ابھی صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی کچھ عرصے تک ملتوی کر دی گئی تھی۔ مجھے دوراہے پہ لانے والوں نے یہ نہ سوچا کہ میں چھوڑ دوں گا یہ رستہ بھی وہ رستہ بھی۔ میں امریکہ جا رہا ہوں۔ بہت دنوں بعد آویز نے کوئی بات کی تھی، لیکن ایسی بات جس سے سب حیرت زدہ رہ گئے اور عائشہ بیگم کے ہاتھ سے نوالہ چھوٹ گیا۔ کل میری فلائٹ ہے، اس نے دوسرا دھماکہ کیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ حسام رضوی کو دکھ ہوا۔ جی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں نے کافی دنوں سے وہاں جاب کے لیے اپلائی کر رکھا تھا، مجھے جاب آفر ہوئی ہے، 3 دن بعد مجھے ڈیوٹی جوائن کرنی ہے اور بس۔ وہ پانی پی کر نیپکن سے ہاتھ پونچھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ رباب کم ہی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی تھی، اس لیے آج آویز کا فیصلہ اور سندیسہ جدائی نہ سن سکی۔ اسے تب علم ہوا جب دوسرے روز آویز ایئرپورٹ جانے کے لیے گاڑی میں اپنا سامان رکھ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ کسی نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ رباب حیرت سے گنگ کھڑی تھی۔ آویز نمرا اور سمرا سے مل کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور پھر عائشہ بیگم اور حسام رضوی بھی بیٹھ گئے۔ آویز کی گاڑی ببلی کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ سمرا مبشر کے ساتھ اس کی گاڑی میں چلی گئی۔ نمرا اندر آ گئی اور وہ وہیں بیرونی دروازے کے ستون کے پاس کھڑی اپنے آپ کو خالی خالی محسوس کرنے لگی تھی۔ آویز اس سے دور ہو گیا تھا، وہ یہ ملک ہی چھوڑ گیا تھا اور وہ اس کا اپنا ہو کر بیگانہ ہو گیا تھا۔ رباب کو اس سب سے کیا ملا تھا؟ صرف جدائی۔ جہاں آویز کو پا لینے کی سرشاری نے اسے دنیا سے بیگانہ کیا تھا، وہاں اب اس کی جدائی نے ایک انجانے درد سے دوچار کر دیا تھا۔ اس کی جدائی کا شاید رود ہو کر وہ سہ ہی لیتی، لیکن عائشہ بیگم کا ببلی سے قطع تعلق اور بہنوں کا خفا خفا انداز، باپ کی بے رخی اور بے اعتباری، کزنز کے نشتر بھرے جملے، دادی کا اول روز سے شک سے لبریز انداز رباب کو بہت نڈھال کر گیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو غلط تصور کرنے لگی تھی۔ ماں باپ سے شکوے شکایات پیدا ہو گئے تھے، وہ رشتوں سے متنفر ہو چکی تھی۔ وہ گھر میں رہتے ہوئے بھی اس گھر سے کٹ کے رہ گئی تھی۔ اس کے کسی بھی اچھے برے سے کسی کو کوئی مطلب نہ تھا، وہ اپنوں کی اپنائیت سے دل برداشتہ ہو چکی تھی۔ مما ببلی کو بہت تیز بخار ہے، آپ ڈاکٹر کو بلا لیں، نمرا نے ماں کو اطلاع دی۔ رباب کالج سے لوٹی اور ہمیشہ کی طرح اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ تم خود کال کر کے بلا سکتی ہو۔ عائشہ بیگم آج بھی روز اول کی طرح رباب کے معاملے میں سخت تھی۔ وہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ببلی کے لیے دل صاف نہ کر سکی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ رباب کی وجہ سے ان کا بیٹا ان سے جدا ہو گیا۔ 4 سال سے وہ آویز کی جدائی سہ رہی تھی، وہ اس کو دیکھنے کے لیے ترستی تھی۔ ہزاروں مرتبہ فون پہ واپسی کا اصرار کر چکی تھی، لیکن وہ ایک ہی جواب دیتا کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، وہ کبھی پاکستان کا رخ نہیں کرے گا، اور عائشہ بیگم دل مسوس کے رہ جاتی، تب ان کا جی چاہتا وہ اسے گولی مار دیں۔ ان 4 سالوں میں انہوں نے ایک بار بھی ببلی سے روبرو بات نہ کی، اس کو مخاطب کبھی نہیں کیا۔ جتنی دفعہ وہ بیمار ہوئی، جہاں آرا بیگم نے ہی اس کی کیئر کی تھی۔ وہ خود کو صرف آویز مرتضیٰ کی ماں سمجھتی تھی، ان کے لیے آویز ہی سب کچھ تھا، وہی ان کی کائنات تھا، اس کے لیے دن رات روتی تھی، اس سے ملنے کو ترستی تھی۔ آپ سے میں بھی آخری بار کہہ رہا ہوں، مجھے آپ کی قسم میں تب تک شادی نہیں کروں گی جب تک مجھے رخصت کرنے آپ نہیں آئیں گے، اور آپ جانتے ہیں میں نے کبھی ضد نہیں کی، لیکن یہ میری پہلی اور آخری ضد ہے، نمرا نے کہہ کے لائن منقطع کر دی اور پھر صوفے پہ آ بیٹھی تھی۔
عائشہ بیگم بھی تھوڑی دیر پہلے بیٹے سے بات کر چکی تھی۔ نمرا کی سسرال والے اب شادی پہ اصرار کر رہے تھے اور وہ چاہتی تھی کہ آویز واپس آئے تب یہ فرض ادا کریں۔ نمرا کے لائن کاٹنے پہ وہ فکر مند ہوا تھا، اس لیے دوبارہ ٹرائی کرنے لگا۔ اب بھی نمرا نے ہی کال ریسیو کی۔ نمرا پلیز بات تو سن لو۔ بھائی میں کہہ چکی ہوں، کیا اس گھر میں آپ دونوں کی ضدیں چل سکتی ہیں؟ ببلی نے ضد کی اور شادی کر لی، آپ نے ضد کی اور 4 سال دور بیٹھے گزار دیے۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم نے آج تک ببلی کے کیے کی اسے سزا دی ہے، کبھی اس سے ہنسی خوشی بات نہیں کی، کبھی اس کی تکلیف پہ اسے دلاسا نہیں دیا، کبھی اس کے قریب نہیں گئے اور نہ اسے اپنے قریب آنے دیا۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے اپنے سے دور کر دیا، جیتے جی مار دیا اس کو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غلط تھی، اس نے غلطی کی تھی، اس نے رشتوں کے رنگ اور معنی بدل دیے تھے، اس نے ہم کو دکھ دیا تھا، اور آپ بھی تو اس سے کم نہیں ہیں، آپ نے بھی تو کچھ اچھا نہیں کیا۔ وہ دکھ کا باعث بنی تو آپ نے اذیت سے ہمکنار کر دیا۔ کیا یہ کسی ماں کے لیے اذیت نہیں کہ وہ بیٹے کی آواز اور سننے اور صورت دیکھنے کو ترسے؟ کیا یہ کسی باپ کے لیے اذیت نہیں کہ بیٹا جوان ہو اور وہ کاروبار میں الجھتا دھکے کھاتا رہے؟ کیا یہ کسی بہن کے لیے اذیت کا مقام نہیں کہ اس کی ڈولی بھائی کے بغیر اٹھے؟ یہ سب اذیت ہے بھائی، اور ہم یہ اذیت اٹھا رہے ہیں۔ آپ بھی اتنے ہی قصوروار ہیں جتنی ببلی تھی، آپ نے بھی ہم کو دکھ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لیکن بھائی، اس سے پہلے کہ دکھ کی ہوا سے ہمارے احساس سرد ہو جائیں، آپ واپس آ جائیں۔ اس سے پہلے کہ مما کو احساس ہو کہ آپ ان کے بیٹے نہیں اور مجھے احساس ہو کہ آپ میرے بھائی نہیں، پلیز آپ لوٹ آئیں۔ ابھی سب کچھ مٹھیوں میں قید ہے۔ ببلی نے صرف آپ کا اور اپنا رشتہ بدلا ہے۔ میرا، سمرا اور مما پاپا کا آپ سے رشتہ آج بھی وہی ہے، وہ کبھی نہیں بدل سکتا۔ پلیز بھائی۔ ہچکیاں لیتے ہوئے وہ اتنا کچھ کہہ گئی کہ وہ فون بند کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ چند روز پہلے امارا رضوی ولا آئی تو ببلی کو دیکھ کر زبردستی مرتضیٰ لاج لے گئی، لیکن وہاں عالیہ بیگم کی طبیعت خراب دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ پھپھو کیا ہوا؟ آپ بہت ویک ہو رہی ہیں۔ ببلی نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ببلی کو آج بھی اچھی طرح یاد تھا کہ اس کے نکاح میں بڑے ماموں اور عالیہ پھپھو ہی خوش اور رضامند تھے۔ انہوں نے ببلی کی رہی صحیح رکاوٹیں دور کی تھیں، اس کا ساتھ دیا تھا۔ وہ اس کے ساس سسر بھی تھے۔ دعا کرو بیٹا، جیتے جی میرا بیٹا مجھے نظر آ جائے، میں اس کو ایک بار دیکھ لوں۔ عمر بھر اسے اپنی آنکھوں سے دور رکھا، لیکن اب وہ کب آئے گا بیٹا؟ مجھے آویز واپس لا دو۔ وہ کہتے کہتے رو پڑی اور ببلی پتھرا گئی۔ وہ دم بخود بیٹھی تھی۔ وہ اپنی ضد کے باعث آویز کو دور کر کے دو ماؤں کے دلوں کی آہیں لے رہی تھی۔ ان کے دلوں کو جلا کر وہ کیسے آرام سے رہ سکتی تھی؟ اسے بھی تو بے سکون ہونا ہی تھا۔ اللہ نے اس کا قرار بھی چھین لیا تھا۔ بہت دنوں سے ایک فیصلہ اس کے دل و دماغ میں چکرا رہا تھا۔ وہ اپنی محبت اور آویز مرتضیٰ سے دستبردار ہوئی، تب سب لوگوں کو سکھ میسر آ سکتا تھا، اور وہ اپنی محبت سے اتنی آسانی سے دستبردار کیسے ہو سکتی تھی؟ کچھ وقت درکار تھا اس شخص کو کھونے کے لیے جو اس کے بچپن کا ساتھی اور لڑکپن کا خواب تھا، جس کی محبت اس کے دل میں جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے سے پہلے ہی وارد ہو چکی تھی، جو اس کی سوچوں اور دھڑکنوں میں بس چکا تھا۔ وہ اس شخص کو چھوڑنے، اس فیصلے پہ قائم رہنے کی جد و جہد کر رہی تھی، اپنے اعصاب مضبوط کر رہی تھی۔ سوچوں نے زیادہ پریشان کیا تو کمرے سے نکل کر باہر لان کی سیڑھیوں پہ آ بیٹھی۔ کھلی فضا میں سانس لینے کی غرض سے آسمان کو دیکھا اور بادلوں کی بھاگ دوڑ دیکھتی رہ گئی۔ سفید اجلے اجلے بادل تہ در تہ جمع ہوتے جا رہے تھے، اور وہ ان کو دیکھتے ہوئے سوچوں کے گرداب میں جا اتری۔ کافی دیر سے نمرا اسے ایک ہی پوزیشن میں دیکھ کر اس کو مخاطب کر بیٹھی تھی اور ببلی کا فیصلہ جان کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہجر کی تمازت سے وصل کے الاؤ تک لڑکیوں کے جلنے میں دیر کتنی لگتی ہے۔ بات جیسی بے معنی بات اور کیا ہوگی، بات سے مکرنے میں دیر کتنی لگتی ہے۔ یہ ہم کیا سن رہے ہیں؟ حسام رضوی آج پہلی بار براہ راست ببلی سے مخاطب ہوئے تھے۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ آپ ٹھیک سن رہے ہیں۔ آپ یہ رشتہ توڑ کر اپنے بیٹے کی شادی اپنی پسند سے کر سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں طلاق کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہہ کے وہاں رکی نہیں، فوراً پلٹ گئی اور وہاں موجود افراد ہکا بکا رہ گئے تھے۔ عائشہ بیگم تل ملا اٹھی تھی۔ 4 سال پہلے اس لڑکی نے ہمیں خاندان بھر میں تماشا بنایا اور اب پھر نیا تماشا کھڑا کرنا چاہ رہی ہے۔ اب کی بار میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ انہیں رہ رہ کر غصہ آنے لگا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے عائشہ، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، تم آویز سے بات کر لو، وہ اپنی پسند سے شادی کر لے۔
حسام رضوی کہہ کے چلے گئے تھے اور عائشہ بیگم کو ایک اور جھٹکا لگا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ جہاں آرا بیگم تپ گئی، نمرا سر جھکائے بیٹھی رہی۔ سمرا بھی ان فیصلوں کو سن رہی تھی جن کا سرا ہی ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ نرم کشن کو باہوں میں بھیجے اس میں منہ چھپائے وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ دل تھا کہ اپنے ہی فیصلے سے مکر رہا تھا، لیکن ببلی اب اپنے آپ پہ جبر کرنا چاہتی تھی۔ وہ حقیقتاً اب پہلے جیسی ببلی نہیں رہی تھی، وہ یکسر بدل گئی تھی۔ اس میں بہت سی تبدیلیاں آ چکی تھیں، اور یہ تبدیلیاں سب کو پہلی نظر میں ہی نظر آ گئیں۔ آخر وہ 4 سال سب کی بے رخی اور آویز مرتضیٰ کی جدائی کے ایندھن میں جلی تھی۔ 4 سال اس نے کندن بننے میں لگائے تھے، اور اب 4 سالوں بعد بھی اپنے مقدر میں لا حاصل کی مہر درج کر رہی تھی۔ رونا تو فطری عمل تھا، وہ اندر سے نڈھال اور کھوکھلی ہو چکی تھی۔ بات بات پہ رونا آ رہا تھا۔ گھر میں موجود اس کی ماں اور بہن بھی اس کا یہ شکستہ روپ دیکھ چکی تھی۔ نمرا اور سمرا اس کو بہلانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ وہ ان سے چھوٹی تھی، اگر غلطی کا احساس ہو چکا تھا تو وہ اب معافی کی حقدار تھی، اور ان بہنوں نے اسے سچ مچ معاف کر کے پہلے جیسی ببلی تصور کر لیا تھا۔ مگر عائشہ بیگم کو کون سمجھاتا جن کا بیٹا آج بھی ان سے دور تھا؟ ہزاروں میلوں کے فاصلے پہ آنکھوں سے اوجھل وہ ببلی کو آج بھی ناگواری سے دیکھتی تھی۔ اچانک ہی گھر میں نمرا کی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے تھے۔ ڈیٹ فکس ہو چکی تھی، سبھی بہت خوش تھے، اور ببلی ان خوشیوں کو حسرت سے دیکھتی رہ جاتی تھی۔ آج واپسی پہ وہ ٹھٹک کے رہ گئی تھی۔ آویز مرتضیٰ کی آواز وہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ وہ برف کی طرح ساکت کھڑی تھی۔ ارے ببلی، تم کب آئی؟ مبشر اپنے 2 سالہ بیٹے کو بہلانے کے لیے باہر نکلا تو ببلی کو دیکھ کر ٹھٹک کے رک گیا۔ پھر ایک دم مبشر کے چہرے پہ ایک جاندار سی مسکراہٹ آئی۔ اندر آؤ، دیکھو کون آیا ہے۔ اس نے ببلی کی کلائی پکڑ کر ڈرائنگ روم میں لے جانا چاہا۔ پلیز مبشر بھائی۔ وہ یکدم ہی ہوش میں آتے ہوئے اپنی کلائی چھڑا چکی تھی۔ ارے یار، تمہارا بہت اچھا اور برسوں پرانا دوست آیا ہے۔ مبشر باز نہیں آیا تھا۔ پلیز مبشر بھائی، مجھے جانے دیں۔ وہ روحانسی ہونے لگی۔ وہ مشکل مبشر سے پیچھا چھڑا کر وہ اوپر اپنے بیڈ روم میں آئی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے نہ جانے کتنی مرتبہ ٹھوکر لگی، لیکن وہ پھر بھی رکی نہیں تھی۔ اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا تھا۔ آویز مرتضیٰ کو دیکھنا اور سامنا کرنا اب اس کے لیے دشوار ترین مرحلہ بن چکا تھا۔ وہ اپنے اندر اتنا حوصلہ ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کے روبرو ہو سکتی۔ سوچوں کی الگار کو چہرے پہ پانی کے چھینٹے ڈال کے منتشر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مبارک ہو، صاحب بہادر آئے ہیں، سمرا نے اس کے بیڈ روم میں داخل ہوتے ہوئے چہک کر کہا۔ ببلی اگنور کر گئی۔ آج تو مسکرا دو، آج تو ہمیں خوشیوں کا رخ روشن دیکھنا نصیب ہوا ہے۔ سمرا اپنی 1 سالہ بیٹی کو ببلی کے بیڈ پہ بٹھا چکی تھی اور ببلی کو خفگی بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ ببلی، کیا بات ہے؟ کیوں اتنی روڈ ہو رہی ہو؟ سمرا نے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ آپ کی خوشیوں میں میرا کوئی وجود نہیں، میرا کوئی گزر نہیں، پھر آپ لوگ مجھے کیوں اپنے معاملات میں انوالو کرتے ہیں؟ رباب سپاٹ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ سمرا نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ ہم تمہیں اس لیے انوالو کرتے ہیں کہ تم ہمارا اور ہمارے معاملات کا حصہ ہو۔ اس نے ببلی کو اپنے قریب بٹھا لیا۔ نہیں، میں سب سے الگ ہوں، اور میرے معاملات بھی۔ وہ بات کرتے کرتے رک گئی، آواز رند گئی۔ ببلی، سمرا نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو ببلی 4 سالوں کا ضبط توڑ بیٹھی۔ اس کے ہاتھ سے نہ چاہتے ہوئے بھی صبر کا دامن چھوٹ گیا۔ آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا۔ سمرا اس کو بہلاتی، خاموش کرواتی تسلیاں دے رہی تھی، اور جب وہ نہ سنبھلی تو اسے کھل کے رونے کا موقع دیا۔ بہت دیر تک وہ ہچکیاں لیتی رہی اور پھر خود ہی چپ ہو گئی۔ کھانا کھا لیا ہے؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ اچھا چلو نیچے چلتے ہیں، ہم نے بھی ابھی کھانا نہیں کھایا۔ سمرا بچی کو اٹھانے لگی۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں، میں نے کالج میں ہی برگر لے لیا تھا۔ اس نے انکار کر دیا۔ آر یو شیور؟ اس نے اس بات میں گردن ہلا کر کہا تو سمرا چلی گئی اور وہ بیڈ پہ لیٹتے ہوئے چہرے پہ کشن رکھ چکی تھی۔ لائٹ اسکائی بلو کلر کی سوٹ میں ملبوس لڑکی کو وہ کافی دیر سے سیڑھیوں پہ کھڑا دیکھ رہا تھا۔ مشکل یہ تھی کہ وہ اس کی سمت پشت کیے فون پہ کسی سے باتیں کرنے میں مصروف تھی، اور وہ جان نہیں پا رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ اسے جس کا شک ہو رہا تھا وہ ہرگز اس انداز میں نہیں ہو سکتی تھی۔ اوکے، پھر میں تمام نوٹس کالج میں ہی لے آؤں گی۔ ہاں ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ وہ فون رکھ کے مڑی اور کتاب اٹھا کر راہداری عبور کر گئی۔ آویز مرتضیٰ حیرت سے کھڑا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں اور اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔
آپ نے اور کتنی دیر یہاں کھڑے رہنا ہے؟ نمرا ڈرائنگ روم کی صفائی کرتے ہوئے آویز کو کافی دیر سے سیڑھیوں پہ کھڑا دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو بے ساختہ مسکرا دی اور اب سیڑھیوں کے ستون کے قریب آ کر اس سے مخاطب کر بیٹھی۔ نمرا، یہ… جی ہاں، یہ ببلی ہی ہے، مسز آویز مرتضیٰ۔ نمرا نے مکمل تعارف کا حوالہ دیا اور آویز لبوں کو سکیڑتے ہوئے سیڑھیاں اتر گیا۔ کیوں؟ اچھی نہیں لگی؟ نمرا کی شرارت بھری آواز پہ اس کے قدم ٹھٹکے تھے، پھر سر جھٹک کے باہر نکل گیا، لیکن کافی دیر تک کچھ دیر پہلے کے منظر سے خود کو نہ نکال سکا۔ انتہائی دھیما لہجہ، انتہائی متوازن آواز اور مناسب پہناوا، یہ سب کچھ آویز کے لیے کافی حیران کن اور ناقابل یقین تھا۔ ببلی پہلے جیسی نہیں رہی۔ وہ ان باتوں کو کبھی نہ مانتا، لیکن اسے آج اندازہ ہو گیا کہ وہ بدل چکی ہے، وہ پہلے جیسی نہیں رہی۔ ببلی نے آویز سے نگاہیں چرا لی۔ وہ ان باتوں پہ یقین کرنے پہ مجبور ہو گیا تھا کیونکہ آج اتفاقاً ہی ان کا ٹاکرا ہوا تھا۔ ببلی، ببلی نیچے آؤ، پھپھو بلا رہی ہیں، نمرا نے آواز دی۔ جی آ رہی ہوں۔ وہ آواز سن کے عجلت میں کمرے سے نکلی اور سیڑھیوں کی ریلنگ مڑتے ہی آویز سے بری طرح ٹکرا گئی۔ وہ اچانک اس حملے سے بوکھلانے کے باوجود اس کو تھام چکا تھا اور اچانک دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ رباب کے اعصاب تک جھنجھنا اٹھے تھے۔ آویز مدت بعد اس کو روبرو دیکھ رہا تھا۔ آویز کے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں ببلی کے دونوں بازو تھے۔ اسے اس گرفت اور لمس کا احساس ہوا تو فوراً ہی نظر چنا کر سائڈ سے گزرتی چلی گئی۔ وہ اس کے بدل جانے پہ اور بیگانے پن پہ ایمان لے آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ دوبارہ ڈرائنگ روم میں ایک دوسرے کو دکھائی دیے۔ ہم تمہیں اپنے گھر لے جانے آئے ہیں، تمہیں اب یہاں نہیں رہنا، ہمارے ساتھ رہنا ہے، عالیہ بیگم نے اس کے بال سنوارے اور اس کے ہاتھ تھام کے کہا۔ وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ دیکھو نا، سمرا یہاں سے رخصت ہو کر مرتضیٰ لاج گئی ہے، نمرا یہاں سے رخصت ہو کر اپنے سسرال جائے گی، اور تم یہاں سے رخصت ہو کر یہاں ہی رہتی اچھی نہیں لگو گی نا؟ اس لیے ہم چاہتے ہیں تم ہمارے گھر سے ہماری بیٹی بن کے سارا اور امارا کی طرح رخصت ہو کر اپنے سسرال آؤ۔ عالیہ بیگم اور اسرار مرتضیٰ اس کو لینے آئے تھے لیکن وہ انکار کر بیٹھی۔ میں یہ رشتہ توڑنا چاہتی ہوں، آپ رخصتی کے خواب مت دیکھیں۔ کیا؟ وہ چکرا گئے تھے۔ آویز پہلو بدل رہا تھا اور غصہ دبا رہا تھا۔ جی میں یہ بات پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ مجھے یہ رشتہ قائم نہیں رکھنا۔ حسام رضوی نے پہلی بار شدید ترین غصے کا اظہار کیا تھا۔ بس بہت ہو گیا، اب ایک لفظ بھی کہا تو… کیوں؟ کیوں نہ کہوں؟ کیونکہ میں غلط ہوں؟ کیونکہ میں بری ہوں؟ کیونکہ میں نے ایک غلط بات سوچی، غلط خواب دیکھا، غلط تمنا کی اور غلط راہ پہ چلی، اس لیے نہ کہوں؟ لیکن پاپا میں غلط نہیں ہوں، میری سوچ، میرا خواب، میری تمنا غلط نہیں ہے، کیونکہ غلط آپ ہیں، آپ کا یہ معاشرہ غلط ہے، آپ کے آس پاس بکھرے لوگ غلط ہیں، آپ لوگوں کی سوچیں غلط ہیں، آپ لوگ برے ہیں، آپ نے مجھے سب کچھ سکھایا۔ میں نے جب یہ بات سوچی میری عمر کیا تھی؟ صرف 14 سال۔ میرے شوق کیا تھے؟ کھیلنا اور چاکلیٹس کھانا، یا پھر اپنوں سے شرارتیں؟ اس سے آگے میں کبھی جا ہی نہیں سکتی تھی، لیکن مجھے غلط سوچوں والے لوگ غلط راہ پہ لے گئے۔ میں کھیلتی تھی، میری مما کو اعتراض ہوتا تھا میں کیوں کھیلتی ہوں، مجھے سنجیدہ ہونا چاہیے، ٹک کر بیٹھنا چاہیے۔ میں کپڑے پہنتی تھی، میری ماں اور دادی کو میرے کپڑے برے لگتے تھے۔ میں آویز مرتضیٰ کو وہی درجہ دیتی تھی جو سمرا اور نمرا آپی دیتی تھی، لیکن میری کزن رمشا مرتضیٰ نے مجھے باور کروا دیا کہ بھائی صرف ماں جائے ہوتے ہیں، کوئی دوسرا چاہے کزن ہو وہ بھائی نہیں ہو سکتا۔ میں نے بارہا ان سوچوں سے رخ موڑنے کی، دامن چھڑانے کی کوشش کی، لیکن کسی نے مجھے دامن نہیں چھڑانے دیا۔ میں آویز مرتضیٰ کے قریب بیٹھتی تو میری دادی مجھے گھورتی تھیں، مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتی تھیں، مجھے احساس دلاتی کہ کسی مرد کے کمرے میں نہیں جانا چاہیے، یعنی مجھے احتیاط کرنا چاہیے۔ آپ بتائیں مجھے کیوں احتیاط کا درس دیتی تھی؟ مجھے کیوں آویز مرتضیٰ کے مرد ہونے کا احساس دلاتی تھی؟ کس لیے دور رہنے کی ہدایت دیتی تھی؟ جو رشتہ ہمارے درمیان تھا اس میں تو احتیاط اور شک کا دور دور تک گزر ہی نہیں تھا، لیکن غلط لوگوں نے شک پیدا کر دیا۔ میری چھوٹی ممانی کا کہنا تھا کہ میری مما آویز مرتضیٰ کی شادی مجھ سے کرنا چاہتی ہیں، اس لیے سمرا کی شادی پہلے کر دی اور آویز مرتضیٰ کی شادی ابھی تک نہیں کی، اور مجھے اس بات پہ یقین کرنا پڑا کہ میری شادی آویز مرتضیٰ سے ہو سکتی ہے۔ جو شک اور جو سوچیں لوگوں نے مجھ میں انڈیلی تھیں، میں ان کو حقیقت میں بدلنے کی متمنی ہونے لگی۔
ان کی دی ہوئی رائے پہ پہاڑ بنانے لگی تھی۔ میں غلط سوچوں والے لوگوں کے ہمراہ چلتی غلط راہ پہ آ گئی، اور ازل سے میری ضدیں، میری خواہشیں پوری کرنے والوں نے زندگی کی اس ضد پہ مجھے کڑی سزا دی، مجھے دھتکار دیا۔ کیا اولاد سے غلطی ہو جائے تو ماں باپ معاف نہیں کرتے؟ کیا اولاد دکھ میں، تکلیف میں تڑپ رہی ہو تو اس کا احساس نہیں کرتے؟ غلطی ایک بار ہوتی ہے، لیکن اس کو معاف کر دیا جائے تو وہ دوبارہ سر نہیں اٹھاتی۔ مگر آپ نے میری ایک غلطی کو ہی میرے لیے سزا بنا دیا۔ میں نے 4 سال اپنی ماں کی بے رخی دیکھی ہے۔ 4 سال میری ماں نے مجھ سے بات نہیں کی۔ میں بیمار ہوئی تو مجھے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ میں بھوکی رہی تو میری پرواہ نہیں کی۔ 4 سال جاگی، روئی، تڑپی، لیکن میری ماں کو میرا احساس نہیں ہوا۔ اور آپ خود پاپا، آپ نے 4 سالوں میں کتنی بار مجھے پاس بٹھایا، پیار کیا، ایک بار بھی نہیں۔ کبھی بھولے سے بھی میرا حال نہیں پوچھا، کیونکہ میں گناہ گار تھی۔ کیا آپ کی بیٹی نہیں تھی؟ اور میری بہنوں نے بھی مجھے اکیلا کر دیا۔ میں تنہا ہو گئی، مجھے میرے اپنوں نے بیگانہ کر دیا۔ میں اپنے آپ کے لیے بھی اجنبی ہو گئی۔ مجھے آپ سب نے اذیت دی، ٹارچر کیا۔ میں اپنے زخم نہیں بھول سکتی۔ ہاں، جو خطا میں کر چکی ہوں اس پہ آپ سب سے معافی چاہتی ہوں، لیکن اب میں اور دکھ اور اذیت نہیں سہ سکتی۔ سب اس رشتے پہ ناخوش تھے، میں اس رشتے کو توڑ رہی ہوں۔ میں اویس مرتضیٰ سے سب کے سامنے تعلق ختم کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بولنے پہ آئی تو بولتی چلی گئی۔ وہاں موجود لوگ دم بخود بیٹھے تھے۔ ببلی کے آنسو ایک تواتر سے بہہ رہے تھے۔ وہاں موجود چند چہروں پہ بھی آنسو چمک رہے تھے۔ ببلی نے اپنی خطاؤں سے پردہ اٹھایا تو اور بہت سی ہستیوں کی خطائیں منظر عام پر آ گئی تھیں۔ اس نے اپنی غلطیوں کا تذکرہ کیا تو سب کی غلطیاں زیر بحث آ گئیں، اور عدالت میں کھڑی رباب کہیں سے بھی غلط اور گناہ گار نہیں تھی۔ وہ آج بھی سچی اور کھری تھی، بالکل کورے کاغذ کی طرح۔ اس کا من آج بھی سلیٹ کی طرح صاف تھا۔ اس کو رشتوں کے غلط رخ دکھائے اور باور کرائے گئے تھے، اور وہ بچپن کی حدود میں کھڑی سب کچھ دیکھتی اور ازبر کرتی گئی تھی۔ غلطی اس کی نہیں، غلط انداز میں سمجھانے والوں کی تھی۔ ان کا انداز فکر غلط تھا، اور وہ جو سمجھتی گئی وہی عمل کرتی گئی تھی۔ رائے ملی تو پہاڑ کھڑے کر بیٹھی، لیکن اب وہ سب کچھ جان چکی تھی، سزا پا چکی تھی۔ اب وہ وہی کرنا چاہتی تھی جو اس کی اپنی مرضی تھی۔ پلیز اویس مرتضیٰ، مجھے آپ سے… وہ پلٹ کر اویس کے سامنے کھڑی اپنا مطالبہ کر رہی تھی جب عالیہ بیگم نے ہوش میں آتے ہی اٹھ کے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، اس کو کچھ کہنے سے روک دیا تھا۔ اویس مرتضیٰ بھی ہوش کی اذیت ناک دنیا میں لوٹ آیا تھا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ پلیز پھوپھو، مجھے اب اور کچھ بھی نہیں۔ دیکھو بیٹا، تمہاری اس وقت طبیعت ٹھیک نہیں، تم ہمارے ساتھ چلو، آرام سے بات کریں گے۔ سسرال نہیں، پھوپھو کا گھر سمجھ کر چلو۔ عالیہ بیگم اور اسرار مرتضیٰ اس کو زبردستی مرتضیٰ لاج لے آئے تھے۔ وہ کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ وہ بالکل ٹھیک کہتی ہے، غلطی اس کی نہیں، سب لوگوں کی ہے۔ تم خود سوچو، ایک معصوم بچے کے ذہن میں الٹی سیدھی باتوں کو بٹھانا کہاں درست ہے؟ اسرار مرتضیٰ اس کی بے گناہی کا اعتراف کر رہے تھے۔ سمیر بھی اسی نکتے پہ سوچ رہا تھا۔ بس بیٹا، لوگوں کی جتنی سوچ تھی وہ اسی پہ عمل کر سکتے تھے۔ انہوں نے غلط انداز میں سمجھاتے سمجھاتے اس کو غلط راہ پہ دھکیل دیا، اور اس کا معصوم ذہن جو سمجھ سکتا تھا اسی پہ عمل کر بیٹھا۔ اس میں اس کا قصور نہیں، ہم لوگوں کا قصور ہے۔ ہم نے اسے بنا سوچے سمجھے بے اعتبار کر دیا۔ ہم لوگ بے وقوف ہوتے ہیں، بیجا روک ٹوک سے خود ہی اپنی اولاد کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ جو بات ہمارے بچوں کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی، ہم ان کو وہ بات باور کروانا شروع کر دیتے ہیں، اور جب وہ اس بات کو قبول کر لیتے ہیں، اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، پھر ہمیں برا لگنے لگتا ہے اور ان پر غصہ آنے لگتا ہے۔ اسرار مرتضیٰ متفکر تھے کیونکہ ببلی ابھی بھی علیحدگی پہ بضد تھی، مگر وہ لوگ اس کی اس ضد پہ پریشان تھے، اس کو روکنا چاہتے تھے اور وہ مان نہیں رہی تھی۔ آخر یہ معرکہ اسرار مرتضیٰ اور عالیہ بیگم نے ہی سر کیا۔ بیٹا، ہماری لاج رکھ لو، ہم نے یہ رشتہ جوڑا تھا، ہم ہی تمہیں یہ رشتہ نبھانے کی التجا کر رہے ہیں۔ اگر ناراض ہو تو ہم سب کی طرف سے معافی مانگتے ہیں۔ اسرار مرتضیٰ نرمی سے کہہ رہے تھے، اور رباب نے تڑپ کر ان کو روک دیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ماموں؟ وہ پشیمان لگ رہے تھے۔ ہاں بیٹا، تم درست ہو، ہم غلط ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں جو رشتہ تم نے نادانی میں قائم کیا تھا اسے ختم مت کرو۔ ہم سب نادم ہیں اور معافی چاہتے ہیں۔ تم سب کچھ بھول کر ہماری خاطر اپنی زندگی کو ہنسی خوشی نئے سرے سے شروع کرو تاکہ ہمیں بھی خوشی ہو۔ اور رباب کو اپنے ماموں کے سامنے سر جھکانا پڑا۔ اس نے اپنی ضد چھوڑ دی اور ہتھیار ڈال دیے تھے، اور پھر دونوں گھروں میں شادیوں کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔
अरे ये गाना बंद करो, वो लगाओ जो इस वक्त मौका पे फिट है। अमारा ने रामीन और जरी को नाखियों से इशारा किया, क्योंकि आवेज उस वक्त मुर्तज़ा लाज किसी काम के सिलसिले में आया हुआ था और रुबाब जर्द सूट में मलबूस ड्राइंग रूम में खामोश बैठी थी। पहले उसकी रुखसती और फिर निमरा की रुखसती थी। ज़हीर और मुबशिर से बात करते करते आवेज की निगाह उस पर उठी और फिर पलट ना सकी। आवेज की निगाहों के हिसार ने रुबाब को भी चौंकने पे मजबूर कर दिया था। उसने तेजी से गर्दन मोड़कर देखा। समीर, ज़हीर और मुबशिर वहां से खिसक चुके थे। आवेज अकेला ही खड़ा था। ब्लैक पैंट पे ग्रे टी शर्ट पहने वो दिसंबर की सर्दी से लापरवाह खड़ा था। समरा और मुबशिर एक बैक वक्त खंगारे तो आवेज चौंका और रुबाब वहां से उठकर नजरों से ओझल हो गई थी। ये ताका झाकी क्यों हो रही थी? हमारे घर में ये सब करने पर पाबंदी है, मुबशिर बड़ा बुजुर्ग बना कह रहा था और समरा मुस्कुराहट दबा गई। ओके, मैं चलता हूँ। वो पलट गया। अलबत्ता मुबशिर को घूरना लाजमी समझा था। चाचू, मैं भी चलूंगा। अंश न जाने कहाँ से भागता हुआ आया और उसकी टांगों से लिपट गया। यार, तेरा चाचू दूल्हा बनने वाला है, उसे किसी भतीजे की खबर नहीं। ये प्यार चंद दिन बाद में जता लेना, जब तक तेरा चाचू होश में आ चुका होगा। मुबशिर ने उसको अपनी तरफ खींचा। बकवास नहीं करो यार, लाओ इधर। आवेज ने झुककर उसको उठा लिया और फिर उसे लेकर बाहर निकल गया। क्यों, क्या ख्याल है बेगम साहब? आपके भाई के रंग बदले हुए हैं ना? मुबशिर ने समरा को इशारा किया। वह इस बात में सर हिलाते हुए मुस्कुराकर दूसरी तरफ मुड़ गई। रात को माही और मेहंदी का हंगामा था। हर तरफ भाग दौड़ मची हुई थी। हर चेहरा जगमगा रहा था। रुबाब बहुत चुप चुप थी, लेकिन किसी ने भी उसकी चुप का नोटिस लेना अहम नहीं जाना था। मुर्तज़ा लाज से रुखसत होकर वो रिजवी विला आई तो रस्मों का एक तवील दौरा शुरू हो गया। आयशा बेगम का खुशियों से दमकता चेहरा, जहां आरा बेगम के अरमान, हसाम रिजवी का मुतमईन पुरसकून अंदाज रुबाब देख रही थी। पहलू में बैठे अवेज मुर्तज़ा को रुबाब ने यकसर फरामोश कर रखा था। मुकम्मल अजनबियत का इजहार था उसके अंदाज में और अवेज मुर्तज़ा अच्छी तरह समझ रहा था। बहुत देर बाद उसने खुद को पुरसकून महसूस किया था, क्योंकि उसे बेडरूम में पहुंचा दिया गया था और रस्मों का सिलसिला भी बंद हो गया था। उसने निगाह उठाकर फूलों से सजे बेडरूम को देखा। ड्रेसिंग टेबल से लेकर बेड और बेड से दरवाजे तक फूलों की दबीज तह थी और फूलों के अंबार ने माहौल को पुरफसूं बना दिया था। आहट पे रुबाब का दिल धड़क उठा। दरवाज़ा बंद होने के बाद उसे कदमों की चाप सुनाई न दे सकी, लेकिन फिर भी माहौल में इर्ताश ज़रूर महसूस हुआ था। वो अपना कोट हैंगर में लटका रहा था। घड़ी उतार कर साइड टेबल पर रख दी और फिर आगे बढ़ते बढ़ते रुक गया। गिलास उठाकर जग से पानी उंडेला और गिलास हाथ में लिए उसके सामने बैठ गया। रुबाब ने अपने पाँव समेट लिए। शादी मुबारक हो, वह आहिस्तगी से भारी आवाज़ में मुद्दत बाद बबली से मुखातिब हुआ। उसने झुकी निगाहें उठाकर यकदम उसे देखा। वो भी उसे ही देख रहा था। क्यों, मुबारक पे भी कोई एतराज़ है? वो उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। उसका पारा हाई होने लगा। आप क्या कहना चाहते हैं? उसका लहजा सख्त था। यही कि तुम्हें तुम्हारी शादी मुबारक हो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं इस शादी पे खुश नहीं हूँ, वो लफ्ज़ चबाकर बोली। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं इस शादी पे बहुत खुश हूँ। वो अपने अल्फाज पे जोर देकर बोला तो उसने चौंक कर आवेज को देखा। उसके चेहरे पे दबी दबी मुस्कुराहट का अक्स लहरा रहा था। मिस्टर आवेज मुर्तज़ा, मैं मजाक नहीं कर रही। आपसे शादी मेरी नादानी, मेरी भूल थी। वो दुल्हन बनी उसके सामने बैठी गुस्से में तिल मिला रही थी। मिसिज आवेज मुर्तज़ा, मैं भी मजाक नहीं कर रहा। आपकी नादानी, आपकी भूल हमारी ज़िंदगी है और हम अपनी ज़िंदगी से मुंह नहीं मोड़ सकते। सच है कि आपके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर सुहाने रूह है। आवेज की बातें उसे बहकी बहकी लग रही थी। वो उलझकर उसे देख रही थी। क्या देख रही हो? आवेज ने बेसाख्ता उसका हाथ थाम लिया और बबली उसकी लो देती गिरफ्त से खाइफ हो गई। मुझे हाथ मत लगाएं। अच्छा, तो फिर किसको लगाएं? वो कह कहा लगाते हुए शरारत से बोला तो बबली भड़क उठी। शट अप, ये सब ना तो मजाक है और ना ही खेल। आपको तंज करने का हक नहीं। वो संजीदा थी। आवेज भी संभल गया। यार, कौन मजाक कर रहा है, कौन तंज कर रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा। आप कर रहे हैं, सिर्फ आप। वो फिर बोली, आंसू बेख्तियार बह निकले। ये लो, पानी पी लो, मैं पहले ही इंतजाम करके बैठा हूँ। अवेज की बात पर उसने तवज्जो नहीं दी, उसी तरह रोती रही। कुछ तो एहसास कर लो, मैं तुम्हारा शोहर हूँ। वो उसका हिसार पाकर बेख्तियार हो गई और फूट फूट कर रो पड़ी। आई एम सॉरी रुबाब,
میں سب کچھ اچھی طرح جانتا ہوں اور سمجھتا بھی ہوں۔ تم ٹھیک تھیں، لیکن ببلی میرا غصہ بھی بجا تھا، کیونکہ تمہارا فیصلہ میرے کردار کو مشکوک کر رہا تھا۔ سب کی نظر میں مجرم بن رہا تھا۔ لوگ مجھے بھی تمہارے ساتھ اس فیصلے میں ملوث کر رہے تھے اور میں بے قصور ہو کر بھی قصوروار بن گیا۔ میری شرمندگی میرا غصہ بن گئی، کیونکہ سب کچھ اچانک ہوا تھا، اور پھر تم سے دور جا کر مجھے احساس ہوا کہ ہم حقیقتاً ایک دوسرے سے دور نہیں رہ سکتے، اور ہم کبھی نفرت بھی نہیں کر سکتے۔ ہم میں شروع سے محبت کا رشتہ تھا، اور وہی رشتہ مجھے تمہاری طرف مائل کرنے لگا، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے میری کزن کو بروقت میری بیوی بنا کر مجھے باندھ دیا، ورنہ اتنی خوبصورت حسینہ میری باہوں میں منہ چھپائے بھلا کب رو سکتی تھی۔ بات کرتے کرتے اس نے سرگوشی کی تو ببلی کو اس کے حصار کا احساس ہو گیا۔ وہ کانوں کی لو تک سرخ پڑ گئی اور اس سے الگ ہونے لگی۔ تم جانتی بھی ہو اب تمہاری تمام کوششیں بے سود ہیں۔ پلیز۔ ببلی کی پلکیں جھک گئیں، آواز لرز رہی تھی۔ تم نے چند روز پہلے سب کی غلطیوں کا اعتراف کیا تھا، اپنی غلطی کا اعتراف کیوں نہیں کیا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اویس کی طرف دیکھا۔ کہ تم نے بھی محبت کرنے کی گستاخی کی تھی اور پھر مجھے بھی مجبور کر دیا۔ وہ شریر ہو رہا تھا۔ ببلی کو اس کے انداز اور نگاہوں سے خوف آ رہا تھا۔ بہت دلکش لگ رہی ہو۔ رونمائی کا تحفہ دیتے ہوئے اس کا لہجہ مخمور ہوا تو وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی، لیکن اب وہ خود اس سے چھپ نہیں سکتی تھی۔ فرار کے راستے بند تھے۔ صبح صبح ہی لڑکے آویز کو لینے پہنچ گئے اور مجبوراً وہ نیند میں گرتا پڑتا شاور لے کر چلا گیا تھا، اور بعد میں لڑکیاں اس کے گرد ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد نمرا کی رخصتی کے لیے تیاریاں ہونے لگی تھی۔ ببلی نمرا کے کمرے سے سمرا کے ساتھ نکل رہی تھی جب عائشہ بیگم سے سامنا ہو گیا۔ ببلی ماں کو روبرو دیکھ کر ٹھٹک چکی تھی۔ سوری مام۔ اس نے ماں کے بے اختیار ہاتھ تھام لیے اور عائشہ بیگم نے بھی بیٹی کو باہوں میں بھینچ لیا۔ میری جان، میں خود پشیمان ہوں۔ میری غلطی تھی، غصے میں تجھے فراموش کر بیٹھی۔ اپنی بیٹی کو رلاتی تھی۔ دونوں ماں بیٹی رو رہی تھی۔ آویز نے آ کر ان کو الگ کیا۔ اس نے عائشہ بیگم کے آنسو پونچھے۔ ببلی سر جھکائے اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ آویز نے عائشہ بیگم کے کندھوں کے گرد بازو پھیلا کر اشارہ کیا۔ مما، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اگر یہ بگڑ گئی تو سنوار بھی میں ہی لوں گا۔ جو بگاڑنا جانتے ہیں وہ سنوارنا بھی جانتے ہیں۔ اس کی بات پہ وہ مسکرا دی۔ اوکے مام، آپ جلدی سے نمرا کو روم سے نکالیں، بارات میرج ہال میں پہنچنے ہی والی ہے۔ ہم اب بھی تیار ہو کر آ رہے ہیں۔ وہ تیزی سے کہتا رباب کو ساتھ لیے پلٹ گیا۔ عائشہ بیگم ہنستی ہوئی اندر چلی گئی۔ پلیز کیا کر رہے ہیں؟ پاگل ہو گئے ہیں آپ؟ ببلی اسے دروازے بند کرتے دیکھ کر خفگی کا اظہار کرنے لگی۔ ہیپی نیو ایئر۔ آویز نے مسکرا کر بوکے اور گفٹ اس کے سامنے کر دیا۔ آج 1 جنوری تھی۔ نیا سال شروع ہو رہا تھا اور شادی کے ہنگاموں میں کسی کو بھی ایک دوسرے کو وش کرنے کا خیال ہی نہیں تھا۔ رباب نئی زندگی کی شروعات نئے سال کے سنگ دیکھ کر مسکرا اٹھی۔ آپ کو بھی نیا سال مبارک ہو۔ وہ بوکے سے ایک گلاب نکال کر آویز کی سمت بڑھاتے ہوئے بولی، ساتھ میں کچھ اور بھی ہونا چاہیے نا؟ وہ شرارت سے دیکھ رہا تھا۔ ببلی یکدم پلٹ کر پیچھے بھاگی اور آویز نے پلٹ کر اس کو تھام لیا۔ بے اختیار ہی دونوں کے قہقہے گونج اٹھے۔ سچی خوشیوں کا خمار ان کی ہنسی ان کی شرارتوں میں اتر رہا تھا۔ نیا سال ان کے لیے خوشیاں اور بہاریں لے کر آیا تھا۔ ختم شد۔